Assalamu alaikum, dear students. This is the second last lecture of English 3 or technical English. The unit that we are going to start today is unit number 7, and in unit number 7, the main issue that we will be dealing with is visual aids. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ ہمارا ٹاپک ہے، جو ایشو ہے وہ ہے ویژول ایڈس. ویژول کے ورڈ سے ہی آپ کو کچھ نہ کچھ جو ہے وہ آئیڈیا ہو گیا ہوگا کہ ایسی چیزیں کہ جن کو ہم امیجز کے طور پہ اپنی پریزنٹیشن کے اندر یوز کرتے ہیں. فار ایگزامپل آپ اسکول کی بات کریں تو چارٹس بنائے ہوں گے آپ نے، ٹھیک ہے، سائنس میں آرٹس کے مطلب کہ چارٹس وغیرہ بنائے ہوں گے. ٹھیک ہے، اب آپ لوگ تو چونکہ ڈسٹینس لرننگ میں پڑھ رہے ہیں تو آپ کی پریزنٹیشنز وغیرہ ایسے نہیں ہوتی. ہوپس ہو کہ ان فیوچر ان چیزوں کو انکارپوریٹ مطلب کیا جائے گا اور آپ لوگوں کو بھی انگیج کیا جائے گا کہ آپ جو ہے وہ پریزنٹیشنز وغیرہ دیں. لیکن جو لوگ لائیو یعنی کہ فیس ٹو فیس پڑھتے ہیں تو ان بچوں سے کہا جاتا ہے کہ آپ کسی نہ کسی ٹاپک پہ آ کے پریزنٹ کریں. تو جب کبھی بھی آپ جو ہے وہ پریزنٹ کرتے ہو تو پریزنٹ کرنے میں ایسا نہیں ہوتا کہ آپ نے ساری چیز آ کے رٹا لگا کے اور اس کو زبانی بول دینا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، آپ کو کچھ نہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ آپ کے پاس ہوتی ہیں اور جو کہ آپ کی ہیلپ کرتی ہیں آپ کے لیکچر کو آگے بڑھانے میں اور آپ کے لیکچر کو اچھا بنانے میں، ٹھیک ہے، سکسیزفل بنانے میں. تو یہ جو چیزیں ہوتی ہیں ان کو ہم کہتے ہیں ویژول ایڈس. اچھا، ویژول ایڈس جو ہے اگر یہ ایک شخص بنانا سیکھ لیتا ہے، ٹھیک ہے، ہی نوز ہاؤ ٹو میک دا ویژول ایڈز اینڈ ہی نوز ہاؤ ٹو میک افیکٹو ویژول ایڈز، تو دین اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بندہ جس بھی فیلڈ میں جائے گا ہی ول بی ویری سکسیزفل. کامیابی جو ہے وہ اس کے قدم جو ہے وہ چومیں گی. ٹھیک ہے، تو ویژول ایڈس جو ہے اس کو دو مین کیٹیگریز کے اندر ہم ڈیوائڈ کرتے ہیں. نمبر 1 پہ دیر آر امیجز کے تصویریں، ٹھیک ہے، اور نمبر 2 پہ انفارمیشنل گرافکس. تصویریں جو ہیں اس میں ویڈیو بھی آ جاتی ہے، اس میں پکچرز بھی آ جاتی ہیں، اس میں گرافکس بھی آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اس میں کلپ آرٹس بھی آ جاتے ہیں. یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ امیجز کی مطلب کیٹیگری میں آتی ہیں. انفارمیشنل گرافکس جو ہیں اس میں ٹیبلز ہیں، چارٹس ہیں، بار گرافس ہیں، لائن گرافس ہیں، وہ ساری چیزیں جو کہ ہمیں انفارمیشن مہیا کرتی ہیں اور وہ امیجز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ان کو ہم انفارمیشنل گرافکس کی کیٹیگری میں ڈالتے ہیں. ٹھیک ہے، اب یہ جو دو ویژول ایڈز کی ٹائپس آپ کو بتائی گئی ہیں، ٹھیک ہے، ان کے دو میجر جو ہے وہ فنکشنز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، نمبر 1 پہ جو پہلا فنکشن ہے وہ یہ ہے کہ ایموشنل امپیکٹ ٹو یور پریزنٹیشن، کہ آپ کی جو پریزنٹیشن ہے اس کے اندر کچھ نہ کچھ ایموشنل ایلیمنٹ جو ہے وہ بھی آ جاتا ہے. ٹھیک ہے، جو دوسری چیز ہے اس کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ ٹو آرگنائز انفارمیشن مور کلیئرلی. ٹھیک ہے، اب جب کبھی بھی ہم کسی موضوع پہ، جب بھی ہم کسی ٹاپک پہ گفتگو کرتے ہیں آبویسلی تو گفتگو کرنے سے پہلے ہم نے اس ٹاپک کے بارے میں کچھ نہ کچھ انفارمیشن حاصل کی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اب وہ جو انفارمیشن ہے وہ ہمارے مائنڈ میں رینڈم ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اور جب ہم گفتگو کرنے لگتے ہیں تو بعض چیزیں جو آخر میں بولنی ہوتی ہیں ان کو ہم جو ہے پہلے بول جاتے ہیں، اور بعض چیزیں جو کہ پہلے بولنی ہوتی ہیں وہ ہمیں آخر میں یاد آتی ہیں کہ یار یہ پوائنٹ جو میرا ہے یہ تو رہ گیا. ٹھیک ہے، اب یہ جو ویژول ایڈز ہیں ان کا سب سے بڑا فنکشن یہ ہے کہ یہ آپ کو گائیڈ کرتی ہیں، یہ آپ کو رستہ دکھاتی ہیں کہ سب سے پہلا پوائنٹ آپ نے یہ اٹھانا ہے، دوسرا پوائنٹ یہ اٹھانا ہے، تیسرا پوائنٹ یہ اٹھانا ہے. یہ مطلب کہ آپ کی لیکچر کو، آپ کی پریزنٹیشن کو، آپ کی گفتگو کو آرگنائز کرنے میں جو ہے وہ آپ کی ہیلپ کرتی ہیں. دے ہیلپ یو آؤٹ کہ یو نو کہ آپ نے سب سے پہلے یہ بات کرنی ہے، دوسرے نمبر پہ یہ ہے میرا مین پوائنٹ، یہ اس کے اندر میں نے اگزامپل یہ والی کوٹ کرنی ہے. ٹھیک ہے، تو آل دیز تھنگس جو ہے یہ ویژول ایڈز کی مدد سے جو ہے وہ آتی ہیں. ٹھیک ہے، اور اس چیز کو اب آپ اپنے ذہن میں رکھیں اور آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ ویژول ایڈز جو ہیں ان کا مقصد کیا ہوتا ہے اور یہ مقصد اپنا کیسے اچیو کرتی ہیں. ٹھیک ہے، وہ لوگ میں نے آپ کو بتایا کہ جو دوز ہو لرن ٹو میک ویژول ایڈس دے بیکم ویری سکسیزفل ان دیئر رسپیکٹیو پروفیشنل کیریئرس. ٹھیک ہے، کہ وہ ہمیشہ کامیاب ہوتے ہیں، کامیابی ان کے جو ہے وہ قدم چومتی ہے. ٹھیک ہے، اب آبویسلی زمانہ جو ہے وہ اتنا ایڈوانس ہو چکا ہے کہ اتنی زیادہ انفارمیشن ہے
اور وہ انفارمیشن اگر ہم اس کو ریڈنگ سب کو کرتے رہیں تو وہ ممکن نہیں ہوتا نا، ٹھیک ہے، اور نہ ہی ریڈنگ سے ساری چیزیں جو ہیں وہ یاد رہتی ہیں، ٹھیک ہے. تو امیجز جو ہیں وہ چیز جس کو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں وہ ڈائریکٹلی ہمارے مائنڈ میں جا کے ویژول تھاٹ کی صورت میں اسٹور ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے. تو امیجز کا استعمال کرنا پریزنٹیشن میں آپ کی پریزنٹیشن کو زیادہ افیکٹو بناتا ہے. لوگ اس کو زیادہ دیر تک جو ہے وہ ذہن نشین رکھیں گے، اس کو یاد رکھیں گے. لیکن اس چیز کا آپ خیال کریں کہ جب کبھی بھی آپ کوئی پریزنٹیشن مطلب کہ بنانے لگیں تو اس میں اوور لوڈ نہ کر دیں، ٹھیک ہے. کہ اوور لوڈنگ کا مطلب یہ ہے کہ آپ ضرورت سے زیادہ پیجز جو ہیں وہ اس کے اندر، یا ضرورت سے زیادہ امیجز جو ہے وہ اس کے اندر ڈال دیں، ٹھیک ہے. تو اوور لوڈنگ کو اوائڈ کریں. ایک جو آپ کی پاور پوائنٹ کی سلائڈ ہوتی ہے اس کے اوپر امیج ہو، اس کے بعد ایک دو نقطے لکھے ہوں، ٹھیک ہے. ان نقطوں کو ایکسپلین کرنے میں آبویسلی یو ول ٹیک 1 منٹ، یو ول ٹیک 2 منٹس، 1 سے 2 منٹس تو آپ کے لگیں گے، ٹھیک ہے، اس کو ایکسپلین کرنے میں. تو اس کے بعد جو ہے وہ آپ اگلی سلائڈ پہ جائیں، وہاں پہ ایک اور امیج ہونا چاہیے اور پھر اس کے بارے میں 2 4 آپ کے پوائنٹس لکھے ہوں، ٹھیک ہے. تو ایسے اوور لوڈنگ بھی نہیں ہوگی، اور جو آپ کے آڈینس ہیں وہ ان امیجز کو پرسیو کر کے اپنے مائنڈ میں اسٹور کرنا جو ہے وہ ان کے لیے ایزی ہوگا، ٹھیک ہے. تو ٹو مچ ویژولس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی آڈینس کو جو ہے وہ کنفیوز کر رہے ہیں، تو اس کو اوائڈ کرنا چاہیے. چیزیں جو ہیں ان کو یو شوڈ کیپ دیم بیلنسڈ، ٹھیک ہے. تو اب ہمیں سمجھنے کے لیے کہ بھئی ان کی سگنیفیکنس کیا ہے، ان کی اہمیت کیا ہے، وائی ڈو وی نیڈ ویژول ایڈس. تو وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ ہاؤ دا ہیومن مائنڈ ورکس، کہ سب سے پہلے تو ہمیں ہیومن سائیکالوجی جو ہے اس کے بارے میں جاننا ہوگا. اور اگر ہم ہیومن مائنڈ کی ورکنگ کو نہیں سمجھیں گے تو پھر یہ جو ہماری ساری ایفرٹ ہے اٹ ول بی فیوٹائل اینڈ ویسٹیج آف انرجی اینڈ ایفرٹ. مطلب کہ وہ ساری ایفرٹ جو کہ ہم اپنی پریزنٹیشن کو ڈیزائن کرنے میں لگا رہے ہیں، اگر ہمیں نہیں پتہ دا ورکنگ آف ہیومن مائنڈ، تو پھر ہمارے لیے وہ ہماری ایفرٹ جو ہے وہ ساری کی ساری بیکار جائے گی، ٹھیک ہے. تو اینڈ اٹ لک بیک ری تھاٹ دا وے پیپل ایکسپیکٹ ریسیو اینڈ پروسیس انفارمیشن، کہ آپ کو اس چیز کو سمجھنا ہوگا کہ لوگ توقع کیسے رکھتے ہیں کہ ان کو انفارمیشن ملے گی کیسے، اور وہ اس انفارمیشن کو پروسیس کیسے کریں گے، یعنی کہ اپنے ذہن میں کیسے بٹھائیں گے، ٹھیک ہے. تو اس چیز کو سمجھنے کے لیے آپ کو فرسٹ آف آل لوگوں کی کیٹیگریز جو ہیں ان کو سمجھنا ہوگا کہ ان ہاؤ مینی کیٹیگریز ڈو وی ڈیوائڈ پیپل، ٹھیک ہے. کہ ظاہر ہے جو بھی لوگ ہیں ان کو ہم جو ہے کیٹیگرائز کرتے ہیں، ان کی لوگوں کی کچھ اقسام ہوتی ہیں. کچھ لوگ اچھے ہوتے ہیں، کچھ لوگ مطلب کہ برے ہوتے ہیں، کچھ لوگوں کا اور ٹیسٹ ہوتا ہے، کچھ لوگوں کا اور ٹیسٹ ہوتا ہے. تو اس پرسپیکٹو میں ہم لوگوں کو کچھ جو ہے وہ کیٹیگریز کے اندر تقسیم کرتے ہیں، اور یہ کیٹیگریز جو ہیں یہ ہمیں ہیلپ کرتی ہیں ہماری پریزنٹیشن کو ڈیزائن کرنے میں. مطلب کہ مختلف ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. ایک آرٹسٹ جو ہے اس کا بات کرنے کا انداز اور اس کی دلچسپی جو ہے وہ ڈفرینٹ ہوگی ایز کمپیئر ٹو اے ٹیچر، ٹھیک ہے. اور جب ہم ٹیچر کا کمپیریزن کسی مکینک کے ساتھ کریں گے تو ان کا ٹیسٹ اور ان کی دلچسپیاں اور ان کا انٹرسٹ جو ہے وہ ٹوٹلی ڈفرینٹ ہوگا، ٹھیک ہے. تو ایسے ہی ہر ایک جو بندہ ہوتا ہے اس کا کچھ نہ کچھ الگ سے ٹیسٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو لوگوں کو ہم کچھ کیٹیگریز کے اندر تقسیم کرتے ہیں. نمبر 1 پہ ہے کنیستھیٹک ٹائپ ہے، اس کے بعد آڈیٹری ٹائپ ہے، اس کے بعد ویژول ٹائپس ہے، ٹھیک ہے. تو 3 ٹائپس کو ہم جو ہے وہ یہاں پہ ڈسکس کریں گے. نمبر 1 پہ ہے کنیستھیٹک پیپل. کنیستھیٹک پیپل جو ہوتے ہیں، کنیستھیٹکس کا مطلب کیا ہے؟ اٹ مینز موومنٹ آف دا باڈی موومنٹس جو ہیں، آپ کے ہاتھوں کی موومنٹ جو ہے وہ ہو گئی، ٹھیک ہے. تو آپ کی باڈی کی موومنٹ، آپ کی مسلس کی موومنٹ، ٹھیک ہے. یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ کنیستھیٹکس میں آتی ہیں، ٹھیک ہے بیٹا. تو جو اس ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں کنیستھیٹک پیپل جو ہوتے ہیں دے لائک ہینڈ آن ایکٹیویٹیز. ہینڈ آن ایکٹیویٹیز ایسی کہ جس میں ہم ہاتھوں کا، فار ایگزامپل چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا ان کو ہینڈ آن ایکٹیویٹیز دی جاتی ہیں، ٹھیک ہے. کہ آپ نے جو ہے وہ کلر میں ہاتھ ڈبونا ہے، پھر اس ہاتھ کو آپ نے پیپر کے اوپر لگانا ہے نا، تو ایسے آپ کا پورا ہاتھ، تو جس میں ہینڈز آپ کے انوالو ہوتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں ہینڈ آن ایکٹیویٹیز، ٹھیک ہے. دوسرے نمبر پہ کوسچن اینڈ آبجیکشن ٹائم. اب کوسچن کرنے کے لیے یو ہیو ٹو ریز یور ہینڈ، آبجیکشن کرنے کے لیے یو ہیو ٹو ریز یور ہینڈ، ٹھیک ہے. اسمال کوئزز ڈن ان پیئرس، کہ چھوٹے چھوٹے کوئز پوچھے جاتے ہیں
جوڑے بنا کر، اب ظاہر جوڑے بنیں گے تو کچھ نہ کچھ موومنٹ جو ہے وہ ان کی آپس میں ہوگی. ٹو بی بیزی کہ اس قسم کے لوگ جو ہے وہ مصروف رہنا پسند کرتے ہیں. ٹو فیل یور انتھوزیزم کہ وہ انتھوزیزم چاہتے ہیں کہ آپ کے اندر انرجی ہے اور آپ کچھ کرنے کی لگن اور جستجو جو ہے وہ رکھتے ہیں. اور اس ٹائپ کے لوگ جو ہیں وہ آڈینس پارٹیسپیشن جو ہے وہ بھی ان کو پسند ہوتی ہے کہ لوگ ان سے باتیں کریں، لوگ ان کے بارے میں باتیں کریں. ٹو ٹچ تھنگ اور ان کو لوگوں اس ٹائپ کے لوگوں کو چیزوں کو ہاتھ لگانا، ٹچ کرنا پسند ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد جو دوسری ٹائپ ہے اٹ از آڈیٹری پیپل. آڈیٹری پیپل جیسے کہ ورڈ سے اٹ سیلف ریفلیکٹ ہو رہا ہے لسننگ. ٹھیک ہے. آڈیٹری کا مطلب کیا ہے؟ لسننگ. کہ ایسے لوگ جن کو سننا زیادہ پسند ہے. ٹھیک ہے. تو ویریڈ اینڈ ویل ماڈیولیٹڈ وائس کی آواز جو ہے اس کی لے جو ہے اس میں اتار چڑھاؤ ہونا چاہیے جب آپ اس قسم کے لوگوں کے ساتھ گفتگو کر رہے ہوں. ٹھیک ہے. پیپل آف دس ٹائپ دے لائک اسٹیٹسٹکس اینڈ فیکٹس کہ ان کو نمبرز میں زیادہ دلچسپی ہوتی ہے اور وہ حقائق میں زیادہ دلچسپی رکھتے ہیں. دے آلسو لائک ڈیٹیلڈ ڈسکرپشن کہ وہ چیزوں کو ڈیٹیل میں سننا جو ہے وہ بھی ان کو اچھا لگتا ہے. کلیئر لاؤڈ وائس کہ اس قسم کے لوگوں کے ساتھ وین ایور یو ٹاک تو یو شوڈ ہیو اے کلیئر اینڈ لاؤڈ وائس. کام اینڈ آرگنائزڈ ٹاک اس قسم کے لوگ جو ہیں وہ کام مطلب کہ پرسکون ماحول میں، اور آرگنائزڈ ٹاک ایک ایسی گفتگو کے جس کو پراپرلی آرگنائز کیا جائے کہ مطلب کہ وہ رینڈم نہ ہو بلکہ اس کے موضوع کو سلیکٹ کیا جائے، اس موضوع کو مختلف حصوں میں تقسیم کیا جائے اور ہر ایک حصے کو جو ہے وہ الگ سے ڈسکس کیا جائے. ٹھیک ہے. اور ٹو لسن ٹو یور انتھوزیزم اینڈ ٹو ٹاک اباؤٹ آؤٹ لاؤڈ سو دے کین پروسیس وٹ یو سے کہ وہ آپ کے انتھوزیزم یعنی کہ آپ کی انرجی اور آپ کی لگن اس کو سننا چاہتے ہیں. اینڈ دے آلسو وانٹ ٹو نو وٹ یو ہیو ٹو سے. اب اس کے بعد نیکسٹ آتی ہے ویژول پیپل. ویژول کا مطلب وہ لوگ جو کہ دیکھنا پسند کرتے ہیں. اوور ہیڈ سلائڈس، پکچرس، گرافس اس قسم کے لوگ جو ہے وہ ملٹی میڈیا پروجیکٹر جو ہوتا ہے اس میں جو پریزنٹیشن دی جاتی ہے اس کو پسند کرتے ہیں. دے لائک ویڈیو ٹیپس، دے لائک ڈیمانسٹریشن. اب ڈیمانسٹریشن کی آپ کو میں اگزامپل دوں تو وہ 3 ایڈیٹس مووی تو آپ نے دیکھی ہوگی، تو وہاں پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ عامر خان جو ہے وہ کرینہ کو کیسے جو ہے وہ ڈیمو دیتا ہے، چٹنی والا جو سین ہے نا. ٹھیک. تو اس قسم کے لوگ جو ہوتے ہیں ویژول دے لائک ڈیمانسٹریشنس. براڈ اوور ویو اسٹیٹڈ ٹو سی یور انتھوزیزم. جیسچرز ہاتھوں سے، انگلیوں سے، چہرے سے اشارے کرنا جو ہے وہ ان لوگوں کو پسند ہوتا ہے. اسٹوریز اینڈ ایگزامپلز دیٹ کریٹ اے پکچر اینڈ ٹو سی مٹیریلز اہیڈ آف ٹائم کہ اس قسم کے لوگوں کو کہانیاں سننا جو ہے ان میں دلچسپی ہوتی ہے کہ دے لائک. اب ظاہر ہے جب آپ کسی کو کوئی کہانی سنا رہے ہوتے ہیں تو نیچرلی وہ کہانی جو ہے اس بندے کے ذہن میں ایک امیج کریٹ کرتی ہے، ایک تصویر کریٹ کرتی ہے، ایک کہانی کریٹ کرتی ہے، اور وہ کہانی جو ہے وہ پکچرز کی فارم میں آپ کے ذہن میں نقش ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. ناؤ لیٹ اس ٹاک اباؤٹ دی موسٹ common type of visual aids equipment available for teacher or trainer to use. کہ موسٹ کامن کہ ایسی چیز جو کہ ہر جگہ پہ اویلیبل ہوتی ہے. ٹھیک ہے. ٹیچرز کے لیے، ٹرینرز کے لیے جو ویژول ایڈس جو کہ اویلیبل ہوتی ہیں اس میں نمبر 1 پہ ہے بلیک بورڈ. بلیک بورڈ جو پرانے تھے اب آج کل دے ہیو بین ریپلیسڈ بائی مارکر بورڈس یا پھر وائٹ بورڈس. ٹھیک ہے. اس کے بعد اوور ہیڈ پروجیکٹرز ہیں، ملٹی میڈیا پروجیکٹرز. یہ بڑے اداروں میں لگے ہوتے ہیں. اوور ہیڈ پروجیکٹر بھی ایون جو تھا یہ پرانے زمانے میں تھا. ٹھیک ہے. بلب لگا ہوتا تھا اس میں اور کمرے کو بالکل اندھیرا کر دیا جاتا تھا اور اس میں بلب کے اوپر وہ ٹرانسپیرنٹ سلائڈز ہوتی تھیں ان کو رکھتے تھے اور وہ اس کا امیج جو تھا وہ ریفلیکٹ ہوتا تھا. لیکن اب آج کل جو ہے وہ سلائڈ پروجیکٹرز آ گئے ہیں، LCD پروجیکٹرز ہیں، VCRs اور ویڈیو ٹیپس ہیں. ان کا زمانہ ختم ہو گیا ہے. اب تو USB آ گئی. ٹھیک ہے. CDs آ گئیں، پکچرز اینڈ چارٹس. تو یہ سارے مطلب کہ کامن ویژول ایڈز ہیں جو کہ اویلیبل ہیں آج کل کے دور میں. ٹھیک ہے.
Now it depends upon user which type of media he or she intends to use. It is totally up to the user, and how there are few common rules for developing the visual aids. ٹھیک ہے، تو ویژول ایڈز ڈیولپ کرنے کا بھی سب سے پہلا رول وہی ہے جو کہ ہم نے کتاب لکھنے میں پڑھا، کہ اٹ شوڈ بی ریڈیبل، اور اس کا فونٹ جو ہے وہ کنسسٹنٹ ہونا چاہیے. اور وہی بات دوبارہ کہ فینسی اسٹف جو ہے اس کو اوائڈ کرے، کیونکہ فینسی اسٹف جو ہے اٹ لکس بیوٹیفل بٹ سم ٹائمز اٹ از ناٹ ریڈیبل. ٹھیک ہے، تو سمپلسٹی جو ہے اٹ از ویری گڈ. ٹھیک ہے، 1 or 2 میجر پوائنٹس پر ویژول ایڈ جو وہی میں نے بتایا، کہ ایک جو آپ کی سلائڈ ہوتی ہے یا جو ایک آپ کا چارٹ ہے اس میں 1 یا 2 نقطے جو ہے وہ آپ رکھیں، اور سب پوائنٹس جو ہیں ان کو یا پھر ورڈز کی صورت میں لکھیں یا پھر آپ ان کو فریزز کی صورت میں آپ لکھیں. ٹھیک ہے، اور یہ سادہ میتھڈ جو ہے یہ ایزی ہوتا ہے، ایزی ٹو یوز اینڈ ایزی ٹو کمپریہینڈ. ٹھیک ہے، a control number should always be added and a title to each visual aid should be given where possible. کہ جو بھی آپ کی ویژول ایڈ ہے، یعنی کہ جو بھی آپ نے سلائڈ بنانی ہے، آج کل سلائڈز کا دور ہے نا، ٹھیک ہے، تو سلائڈ کا ٹائٹل جو ہے وہ لازمی ہونا چاہیے. اور اگر ایک سلائڈ پچھلی سلائڈ سے متعلقہ ہے تو اس کے ٹائٹل میں آپ کنٹینیوٹ لکھتے ہیں تاکہ پتہ چلے کہ بھئی اس کا تعلق جو ہے وہ پچھلی سلائڈ سے ہے. ٹھیک ہے، for visual method decided to be used the instructor should be clear about its limitations. کی ہر ایک میتھڈ جو آپ یوز کرتے ہیں اس کی کچھ لمیٹیشنز ہوتی ہیں. فار ایگزامپل اگر آپ اوور ہیڈ پروجیکٹ یوز کریں تو اس میں ویڈیو پلے نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے، ملٹی میڈیا میں ویڈیو پلے ہو سکتی ہے لیکن اس کی پھر وہ ویزیبلٹی کا ایشو آ جاتا ہے کہ اس کے لیے اچھا پروجیکٹر آپ کو چاہیے ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اور ایسے باقی جو چیزیں جیسے فار ایگزامپل وائٹ بورڈ ہو گیا، تو وائٹ بورڈ میں آپ جو ہے وہ کلر پکچرز جو ہے وہ بچوں کو نہیں دکھا سکتے. ٹھیک ہے، اس میں چیزیں مطلب ڈرا کرنا مشکل ہو جاتا ہے. تو ہر ایک چیز کی لیمیٹیشنز ہوتی ہیں. اب جو ریسورسز آپ کے پاس ہیں ان کی لیمیٹیشنز جو ہیں ان کے ساتھ آپ کو اویئر ہونا چاہیے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس کی کیا لیمیٹیشنز ہیں. جی چلیے، اب ہم بات کرتے ہیں سگنیفیکینس آف یوزنگ ویژول ایڈس. تو ویژول ایڈس کی اہمیت جو ہے وہ جتنے بھی مطالعے مطلب اس بارے میں کیے گئے ہیں کہ آیا ویژول ایڈس کا استعمال جو ہے وہ کچھ ہیلپ فل ہوتا ہے یا نہیں، تو ہر ایک اسٹڈی جو ہے اس کا رزلٹ ہمیشہ پازیٹیو آیا ہے. ٹھیک ہے، کہ بھئی اس کا استعمال جو ہے وہ اچھا ہے. ٹھیک ہے، اور اس سے یقین ٹیچنگ لرننگ جو پروسیس ہے اس کو زیادہ افیکٹو اور زیادہ سکسیزفل جو ہے وہ بنایا جا سکتا ہے. لیکن کنڈیشن اس کے لیے کیا ہے کہ اٹ شوڈ بی یوزڈ پراپرلی، کہ اس کو ٹھیک انداز میں استعمال کرنا چاہیے. اگر آپ ٹھیک انداز میں استعمال نہیں کریں گے تو پھر آبویسلی اس کے جو پراپر مقاصد ہیں ان کو اچیو کرنا مشکل ہو جائے گا. منوف یونیورسٹی لائبریری کے اندر کچھ فائنڈنگز جو ہیں اس کے حوالے سے اویلیبل ہیں اور ان کو یہاں پہ کوٹ کیا گیا ہے. ہم ایک پوائنٹ کو ڈیٹیل میں ذرا ڈسکس کریں گے. آڈیو ویژول ایڈس شوڈ بی used in the classroom can stimulate interest in the students. The learners give passionate attention to the lecture, which will ultimately develop a strong linking with the subject. ٹھیک ہے، کہ نمبر 1 پہ تو اس سے انٹرسٹ جو ہے وہ اسٹیمولیٹ ہوتا ہے جب آپ امیجز کو اور اس کی ویڈیوز کو دیکھتے ہو. ٹھیک ہے، اور وہ لیکچر جو ہے اس کے ساتھ آپ کی لائکنگ ڈیولپ ہوتی ہے. جب آپ اسٹرانگ لائکنگ ڈیولپ کرتے ہیں تو وہ چیزیں سمجھ آنا آپ کو ویسے ہی شروع ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے، دے آر ہیلپ فل ان ایٹیٹیوڈ فارمیشن وچ فردر کین اسسٹ ان لرننگ آف دی اسٹوڈنٹ. کہ اس سے ایک ایٹیٹیوڈ بنتا ہے اسٹوڈنٹس کا سبجیکٹ کی جانب، اور وہ ایٹیٹیوڈ الٹیمیٹلی پھر آپ کی ہیلپ کرتا ہے اس سبجیکٹ کو، جس بھی سبجیکٹ میں اے وی ایڈس آڈیو ویژول ایڈس کا استعمال ہو رہا ہے اس کو سیکھنے میں. These aids bring past into the present and have potential to cover the record of years, even that of centuries, in a very short period of time. کہ ان کے اندر یہ پوٹینشیل ہوتا ہے کہ یہ ماضی کو بلکہ صدیوں کی جو چیز ہے اس کو تھوڑی سی ٹائم پیریڈ میں آپ کو سمجھا دیں. They have the power to help in making the entire world a real audience of different happenings occurring in different parts of the world. اب ظاہر ہے کوئی ویڈیو آپ کے پاس چل رہی ہے تو ویڈیو میں اب ہم یہاں پہ پاکستان میں بیٹھے ہیں، وہاں پہ آپ کو امریکہ نظر آ رہا ہے، وہاں پہ آپ کو یو کے نظر آ رہا ہے، وہاں پہ آپ کو کینیڈا نظر آ رہا ہے. تو پورا ورلڈ جو ہے، اور پھر آپ اپنی چیزیں انہی
اے وی ایڈس کو یوز کرتے ہوئے پوری دنیا تک پہنچا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو پوری دنیا جو ہے وہ آپ کی آڈینس بن سکتی ہے, اور آپ پوری دنیا میں کہیں پہ بھی آپ ان کے بھی آڈینس جو ہے وہ بن سکتے ہیں بائی یوزنگ اے وی ایڈس. These aids discontinue the tandem of school routine and always saluted by the students as healthy change in the classroom. کہ وہ جو ایک مناٹنی ہوتی ہے کہ ایک ہی لکیر پہ لکیر بھائی لیکچر آ رہے ہیں لیکچر آ رہے ہیں, یہ اس کو توڑتے ہیں, مناٹنی کو, اس بوریت کو توڑتے ہیں, اور ایک ہیلدی چینج ہوتا ہے وہ کلاس روم کے اندر بچوں کے اندر آتا ہے. ٹھیک ہے, دا کلاس آلویز گیوز اے بیٹر رسپانس وین دیز ایڈس آر امپلائڈ. کہ جب کبھی بھی آپ ان چیزوں کو یوز کرتے ہیں تو آپ کو کلاس سے اچھا رسپانس جو ہے وہ بچوں سے ملتا ہے. Audio visual aids provide an impetus to the students for making better use of textbook rather than just being contingent to guides. کہ آڈیو ویژول ایڈس بچوں کو امپیٹس یعنی کہ موٹیویشن مہیا کرتی ہیں کہ وہ جو ٹیکسٹ بکس ہیں ان کو زیادہ بہتر طریقے سے پڑھیں ایز کمپیئر ٹو دا گائیڈس, کیونکہ گائیڈس میں پڑھنے والا کچھ نہیں ہوتا, بس اس میں آپ نے تو رٹا لگانا ہوتا ہے نا. ٹھیک ہے, آڈیو ویژول ایڈس میک ٹیچنگ سبسٹنس ڈائنمک اینڈ انٹرسٹنگ. کہ آبویسلی جو سبجیکٹ ہے اس کے اندر ایک تو ورائٹی آتی ہے اور اس میں انٹرسٹنگ ہو جاتا ہے. دے ہیلپ اسٹوڈنٹس ٹو پرسیو تھنگز ان دیئر موسٹ نیچرل سیٹنگ. ٹھیک ہے, اب ویڈیو جو مطلب کہ بنے گی تو وہ نیچرل سیٹنگ میں بنے گی نا, قدرتی ماحول میں بنے گی, تو ہمیں چیزیں جو ہیں وہ قدرتی ماحول میں نظر آتی ہیں, نہ کہ مصنوعی ماحول میں, اور نہ کہ خالی باتوں میں, بلکہ ہم اس کی ویڈیو اور اس کی امیجز جو ہیں ان کو ہم دیکھ سکتے ہیں. دے آر ٹائم سیونگ, کہ اس سے وقت بچتا ہے. اب آپ ویسے کسی بندے کو سمجھانا شروع کر دیں کہ زمین جو ہے مطلب گول ہے, تو بندے کوشچن کرنا شروع کہ کیسے گول ہے بھائی, ہم سیدھا چلتے جاتے ہیں اور ہم سیدھا ہی چلتے جاتے ہیں, راؤنڈ تو نہیں ہے, کہ ایسا تو نہیں ہے کہ ہم چلتے چلتے جو ہے وہ ایک بندہ ہمیں مڑا ہوا نظر آ رہا ہے, تو ایسا تو نہیں ہوتا. تو آپ ان کو اگر زمین کا امیج دکھا دیں ایک, تو وہ معاملہ جو ہے وہ سارے کا سارا کلیئر ہو جائے گا, بہت جلدی کلیئر ہو جائے گا. So audio visual aids assist to make clear understanding by helping students to visualize things visibly understood with the help of visual aids only. They also serve as the best entertainment, کہ بیسٹ انٹرٹینمنٹ پاسبل جو ہوتی ہے لرننگ پروسیس کے اندر وہ اے وی ایڈس کے ذریعے ہی دی جا سکتی ہے. اینڈ اے وی ایڈس آلسو سپورٹ دا ڈیولپمنٹ آف میننگ ہینس فورتھ ٹو ووکیبلری ایکسپینشن. ٹھیک ہے, اب وہ ظاہر ہے ویڈیو میں جو چیزیں آپ نے دیکھی ہیں, جن کے آپ نے امیجز دیکھے ہیں, ان کے نام آپ کے ذہن میں رہ جاتے ہیں. جب ان چیزوں کے نام ذہن میں رہتے ہیں تو اس سے ایڈوانٹیج کیا ہوتا ہے کہ آپ کی ووکیبلری جو ہے وہ ایکسپینڈ ہوتی ہے, اس میں اضافہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, دے سبسٹنٹیٹ دا پروسیس the precise thinking by equipping some of the basic raw material of for thought, which may prove as the warehouse of recollection with non-verbal involvement. They are used to give new experiences and help correct wrong impersonations. کہ جو غلط کانسیپٹ آپ کے ذہن میں بن جاتا ہے, ٹھیک ہے, اس کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے, کریکٹ کیا جا سکتا ہے ود دی ہیلپ آف آڈیو ویژول ایڈس. During their concrete expressions, they help in retention of complex events and ideas. کہ ویڈیو جو ہے وہ آپ کو ہیلپ کرتی ہے جو مشکل آئیڈیاز ہیں ان کو ذہن نشین کرنے میں اور ان کو سمجھنے میں. ٹھیک ہے, ریٹینشن آف کمپلیکس ایونٹس اینڈ آئیڈیاز, کہ ایسے واقعات جو کہ کمپلیکس مشکل ہوتے ہیں اور ان کو ذہن نشین ویسے یاد کرنا یا ان کو سمجھنا مشکل ہوتا ہے, اگر آپ اس کی سمپل ایک ویڈیو دیکھ لیں یا اس کا ایک امیج دیکھ لیں تو وہ چیز آپ کو زیادہ بیٹر اس کی انڈرسٹینڈنگ جو ہے ڈیولپ ہو جائے گی. فار ایگزامپل, اگر آپ نے کسی کو سمجھانا ہو کہ سورج کے ارد گرد جو ہے وہ سارے پلینٹس گھومتے ہیں, تو بجائے اس کے آپ وہ جو پلانٹری سسٹم ہے اس کا امیج ایک بندے کے سامنے رکھ دیں اور اس کو بتا دیں کہ یہ سورج ہے اور یہ سارے پلینٹس ہیں اور یہ اس کے ارد گرد گھوم, تو اس کے سارے کوسچنز جو ہیں وہ آنسر ہو جائیں گے کہ بھئی یہ پلینٹس ایک دوسرے سے ٹکراتے کیوں نہیں ہیں, اور یہ گھومتے ہوئے ہمیں نظر کیوں نہیں آتے, اور یہ کیوں گھوم رہے ہیں. ٹھیک ہے, مطلب کہ وہ سارے کوسچنز جو ہیں وہ جو امیج ہے وہ اس کو کلیئر کر سکتا ہے. ٹھیک ہے, اب نیکسٹ جو ہمارا ٹاپک ہے گائیڈ لائنس فار پریپریشن آف ویژولس فار افیکٹو پریزنٹیشن. کی اچھی پریزنٹیشن کے لیے جو آپ نے ویژول ایڈ بنانی ہے اس میں آپ کو کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے. ٹھیک ہے, موسٹ امپارٹنٹلی the teachers teach
with the help of audio visual aids to make their talk more interesting and effectively motivating. ٹھیک ہے کہ ٹیچرز جو اچھے ٹیچرز ہوتے ہیں وہ ان کا استعمال کرتے ہیں اپنی گفتگو کو دلچسپ بنانے کے لیے اور اپنی گفتگو کو موٹیویٹنگ بنانے کے لیے. ٹھیک ہے اب یہ جو پریزنٹیشنز ہوتی ہیں دے ایمفیسائز دی موسٹ امپورٹنٹ آئیڈیاز آف دیئر اورل پریزنٹیشن. کہ جو سب سے اہم نقطہ ہوتا ہے ایک ایسا پوائنٹ کہ جو ٹیچر یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے ذہن میں رہے. ٹھیک ہے تو اس کو وہ آڈیو ویژول ایڈز کی مدد سے آپ کو سمجھائیں گے. تو اسی وجہ سے آڈیو ویژول ایڈز کے اوپر زور بھی دیا جاتا ہے کیونکہ یہ ری انفورس کرتی ہیں مطلب کہ اس آئیڈیا جو کہ وربلی آپ کو سمجھایا گیا تھا اس کو دوبارہ سے آپ ویڈیو کی صورت میں یا امیج کی صورت میں دیکھتے ہیں تو آپ کو سمجھ آ جاتا ہے. ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ اگر کوئی کنفیوژن ہے تو وہ کلیریفائی ہو جاتی ہے اور آپ کو مثال بھی مل جاتی ہے. ٹھیک ہے اور ہر ایک نقطہ جو ہے وہ آپ کے ذہن میں اچھے طریقے سے بیٹھ جاتا ہے. ٹھیک ہے تو یہ اس کے جو ہیں وہ اب یہ جو ویژول ایڈز ہیں ان کا جو مین مقصد ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ٹو السٹریٹ دی پریزنٹیشن. کہ جو باتیں کی جا رہی ہیں اس کو اس کی مثال دینا یا اس کو سمجھانا اس مطلب کہ پروسیس کو سمجھانا. اب آپ فار ایگزامپل کسی سے بات کریں کہ بھئی جب 1998 میں پاکستان میں نے ایٹمی دھماکہ کیا تو پوری مطلب کہ پہاڑی جو تھی وہ راکھ بن گئی. اب وہ بندہ سوال کرنے پہ مجبور ہو جائے گا کہ پہاڑی کیسے راکھ بن سکتی ہے, یہ کیسے ممکن ہے کہ پورا پہاڑ جو ہے وہ راکھ بن گیا. تو اب اس چیز کو سمجھانے کے لیے آپ جو ہے وہ سمپل اس کی ویڈیو اگر پلے کرتے ہیں اس بندے کے سامنے تو یہ انڈرسٹینڈ کہ یس اٹ کین ہیپن اینڈ اٹ ہیز ہیپنڈ. ٹھیک ہے تو آڈیو ویژول ایڈس نہ صرف چیزوں کو کلیریفائی کرتی ہیں بلکہ ان کو ری انفورس کرتی ہیں اور ان کو السٹریٹ یعنی کہ ایگزامپلیفائی کر کے ہمیں دکھاتی ہیں. تو پریزنٹیشن جو ہے یا جو آڈیو ویژول ایڈز ہیں ان کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ وہ پریزنٹر کے ساتھ یعنی کہ ٹیچر کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے ہیں. ٹھیک ہے اگر ہم یہ کہیں کہ بھئی ہم تو جو ہے وہ خالی ویڈیوز دیکھ لیں اور ویڈیوز جو ہیں وہ ٹیچر کو ریپلیس کر لیں گی تو یہ ممکن نہیں ہے. ٹھیک ہے جو آڈیو ویژول ایڈز ہوتی ہیں ان کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ آپ کے انٹرسٹ کو ایڈ اپ کرنا, انٹرسٹ کو مزید بڑھانا اور آپ کو موٹیویٹ کرنا ان چیزوں کو سیکھنے کے لیے. تو جب کبھی بھی پھر آپ آڈیو ویژول ایڈز بنانے لگیں تو یہ چیزیں جو ہیں ان کو آپ اپنے ذہن میں رکھیں. کیپ اسٹیٹمنٹ سمپل اینڈ ٹو دا پوائنٹ یوزنگ کی ورڈز اور فریزز. کہ جو امیج آپ نے یوز کیا ہے یا جو ویڈیو آپ نے پلے کی ہے اس کی جو ایکسپلانیشن ہے اس میں سمپل پاسبل سینٹینسز جو ہیں اور ٹو دا پوائنٹ سینٹینسز رکھیں کیونکہ نالج تو آپ کے پاس ہے obviously you have to explain that process. تو اس کو ریٹن فارم میں آپ وہاں پر ایکسپلین نہ کریں, بس وہاں پہ خالی آپ جو ہے وہ نقطے لکھیں, پوائنٹس لکھیں. There should be focus on one idea, otherwise three or more ideas in a single visual may detract and confuse the reader. کہ ایک جو ویژول افیکٹ ہے اس میں صرف ایک ہی آئیڈیا پریزنٹ کریں. اگر آپ ایک ویژول ایڈ میں ایک سلائیڈ میں ایک سے زیادہ آئیڈیا پریزنٹ کرتے ہیں تو پھر وہ ریڈر کے لیے کنفیوزنگ ہو جائے گا. Do not repeat the text of your presentation word for word on the visual. یہ جو پریزنٹیشن ہے اس کو ورڈ ٹو ورڈ آپ اپنی آڈیو ویژول ایڈ میں آپ نہ رکھیں. ٹھیک ہے پک اینڈ پریزنٹ اونلی کی پوائنٹس ٹو سپورٹ یور اسٹیٹمنٹ. کہ وہاں پر صرف جو وہ نقطے ہیں کہ جن پوائنٹس کو آپ نے جس فارم میں آرگنائز کیا ہے اسی فارم میں صرف ان کو لکھیں اور مزید جو ہے ان کو آپ ایکسپلانیشن جو ہے ان کی وہ وہاں پہ نہ لکھیں. یوز اے ورائٹی آف لے آؤٹس ایز یو نو دیٹ ریٹینشن آف انفارمیشن از بیٹر ٹیکن ود پکچرس اور چارٹس دین ورڈس. ٹھیک ہے تو ایک ٹائپ کا لے آؤٹ نہ ہو بلکہ ورائٹی آف لے آؤٹ جو ہے وہ آپ رکھیں. اور اس کا بینیفٹ کیا ہوگا, اس کا بینیفٹ یہ ہوگا کہ ریٹینشن آف انفارمیشن جو ہے وہ زیادہ اچھے طریقے سے ہوگی, یعنی کہ جو آپ کے ریڈر ہیں وہ اس کو اچھے طریقے سے ذہن نشین کر سکیں گے. آڈینس سائز شوڈ بی کنسیڈرڈ کیئرفلی اینڈ ویژولس مسٹ بی پریپیئرڈ پراپرلی اینڈ اکارڈنگلی. کہ آڈینس کا سائز جو ہے کہ کتنے لوگ ہوں گے جو کہ آپ کی پریزنٹیشن کو دیکھنے آئیں گے اس کو آپ ذہن میں رکھیں اور اسی حساب سے پھر آپ اپنی پریزنٹیشن کو ڈیزائن کریں اور جو ایڈز ہیں ان کو آپ
چوز کریں. ٹھیک ہے. جنرل گائیڈ لائنس اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ کیا ہیں فار یوزنگ ویژول ایڈس. نمبر 1 پہ سمپلسٹی کا رول ہے کہ سمپل رکھیں چیزوں کو, کمپلیکس نہ بنائیں. ٹھیک ہے. دوسری چیز وہی جو کہ بار بار بتا رہی ہے کہ کیپ یور آڈینس ان مائنڈ وائل ڈیزائننگ دا ویژولس, کہ جو آپ کے آڈینس ہیں, ایگزامپلس میں آلریڈی آپ کو دے چکا ہوں کہ بچوں کی دلچسپی جو ہے وہ اور چیزوں میں ہوگی, ٹیچرس کی دلچسپی اور چیزوں میں ہوگی, مکینکس کی دلچسپی اور چیزوں میں ہوگی, انجینئرز کی دلچسپی اور چیزوں میں ہوگی, آئی ٹی ایکسپرٹس جو ہیں ان کی دلچسپی اور چیزوں میں ہوگی. ٹھیک ہے. تو آڈینس کو ذہن میں رکھیں کہ آپ کی آڈینس کون ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد پروف ریڈنگ ہے. پروف ریڈنگ جو بھی ڈاکومنٹ آپ جب کبھی بھی رائٹنگ میں جائیں, ایون کہ جب آپ ایگزام لکھیں تو ایگزام میں ظاہر کوئی بندہ باہر سے تو اویلیبل نہیں ہوتا پروف ریڈنگ کے لیے, تو آپ خود ہی اپنی پروف ریڈنگ جو ہے اس کو دوبارہ سے کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو پروف ریڈنگ مسٹ ہے جو بھی پریزنٹیشن آپ نے ڈیزائن کرنی ہے. ٹھیک ہے. فونٹس شوڈ بی کلیئر. اگین فونٹس والی بات آ گئی, پہلے بھی بات ہو چکی ہے. ٹھیک ہے. کہ آپ کوئی ایسا فونٹ یوز نہ کریں جو کہ اسٹائلش تو ہو بٹ ان ریڈیبل ہو نا. ٹھیک ہے. اس میں سمپل پاسبل اسٹائل جو ہے اس کو آپ رکھیں. کلرڈ فونٹس شوڈ ہیو اے ڈارک بیک گراؤنڈ. ٹھیک ہے. کہ کلرڈ فونٹس اگر آپ نے یوز کی ہیں تو وہ آپ ایسا نہ یوز کریں فونٹ کہ وہ لائٹ کلر کا ہو, کیونکہ لائٹ کلر کو وہاں پہ پڑھنا مشکل ہو جائے گا. تو ڈارک جو ہے کلرز ان کو آپ چوز کریں. اوائڈ یوزنگ شیڈس آف دا بیک گراؤنڈ کلر فار ٹائٹلس اور ڈیٹیلس, کہ جیسے یہ میں یہاں پہ ہائی لائٹ کرتا جا رہا ہوں, اس کو ہم کہتے ہیں شیڈ. ٹھیک ہے. تو ان شیڈس کو یوز کرنا آپ اوائڈ کریں. اوائڈ کمرشل انڈورسمنٹس. ٹھیک ہے. کمرشل انڈورسمنٹ کے کوئی اشتہار بازی اس کے بیچ میں, یا کہ جس سے مطلب کسی شخص کا کوئی فائنینشیل بینیفٹ ہو, ان چیزوں کو اوائڈ کریں. ٹیسٹ یور پریزنٹیشن اہیڈ آف ٹائم, کہ ایک دفعہ ایکچوئل پریزنٹیشن کرنے سے پہلے ٹیسٹ کریں, یعنی کہ آپ جو ہے وہ موک پریزنٹیشن اس کو لازمی اپنے آپ کو اس میں انگیج کریں. ویژول ایڈس ود گرافیکل پرسپیکٹیوز. ٹھیک ہے. اور نیکسٹ جو ہمارا پوائنٹ ہے ویژول ایڈس ود گرافیکل پرسپیکٹیوز. ظاہر گرافس کا تو پتہ ہے نا آپ کو, جیسے یہ آپ کے سامنے گرافس ہے. ٹھیک ہے. یہ نیچے مطلب کرکٹ کی گیم میں بھی آپ کو آپ اگر دیکھتے ہیں تو آپ کو ڈفرینٹ ٹائپ کے گرافس جو ہیں وہ نظر آتے ہیں. ٹھیک ہے. تو ہماری پریزنٹیشنز جو ہوتی ہیں ان کا بھی بہت بڑا حصہ ہوتے ہیں یہ والے گرافس. ٹھیک ہے. تو ان کو استعمال کیا جاتا ہے مختلف نیچر کی انفارمیشن جو ہے اس کو پریزنٹ کرنے کے لیے. ہم مختلف ٹائپ کے گرافس جو ہیں ان کو ہم یوز کرتے ہیں. جی. تو ویژول ایڈس جو ہیں دے ایزیوم اے سگنیفیکنٹ جاب, کہ ایک بہت ہی اچھا اور بہت ہی اہم ان کا مقصد ہوتا ہے, ان کا اہم پرپز ہوتا ہے لرننگ پروسیجر کے اندر. دے کین کیپ اے گروپ آف اسپیکٹیٹرز ڈرو ان کم ٹو یور میننگ فل کنکلوژن سمپل فار دیم ٹو گیٹ اٹ, کہ جو آپ کنکلوژنس ڈرا کرتے ہیں, جو آپ نتائج نکالتے ہیں, ان نتائج کو امیجز اور ویژول ایڈس کی مدد سے سمجھنا جو ہے وہ آسان ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اگر آپ ویژول ایڈس یوز کر رہے ہیں کمبائن ود دی گریٹ اوپن ٹاکنگ ایبلٹیز, اور اس کے ساتھ آپ کے اندر گفتگو کرنے کی ایبلٹی جو ہے وہ اچھی ہے, تو آپ جو ہے وہ اپنی بہت ہی پاورفل قسم کے انٹروڈکشنز جو ہیں اپنے ٹاپک کا اور لوگوں کا انٹرسٹ جو ہے اس کو آپ گین کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. بٹ دا فیکٹ از کہ آپ کو ریلیونٹ چیزیں جو ہیں ان کو یوز کرنا ہوگا. اور کہا جاتا ہے کہ ایک امیج جو ہے وہ ہزاروں کہانیوں سے زیادہ بہتر ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو امیجز جو ہوتے ہیں, جو ویژول ایڈس ہیں, ان کی ایک اپنی سگنیفیکنس ہوتی ہے. اگر آپ ان کو اچھے طریقے سے یوٹیلائز کرتے ہیں تو یہ آپ کے انٹروڈکشن کو ایمبیلش کرتے ہیں. ایمبیلش کا مطلب کہ خوبصورت بناتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اسپیکٹیٹرز جو ہیں, جو آڈینس ہے, وہ کمپریہنشن کی ایکسرسائزز اگر ان کو ویژول ایڈز کی مدد سے پڑھایا گیا تو وہ اس کو بڑے اچھے طریقے سے ہی جو ہے وہ اٹیمپٹ کر سکیں گے. ٹھیک ہے. تو ڈیٹا ویژولز بنانا جو ہے, اب یہ دیکھیں یہ آپ کے سامنے ایک امیج ہے, یہ ایک امیج ہے, اور یہ امیج جو ہے ان اٹ سیلف ایک کمپلیکس قسم کا امیج ہے. تو اس ٹائپ کے امیجز جو ہیں ان کو ہم گرافیکل ایڈس مطلب کے کہتے ہیں.
The visual aids include your group of spectators and require a chain starting with one action then on to the next, from hearing to seeing. کہ لسننگ اور سینگ جو ہے اس میں بڑا ڈفرینس ہوتا ہے نا، ٹھیک ہے. تو اگر آپ خالی لیکچر سن رہے ہیں تو وہ ہیئرنگ ہے. اگر آپ اس لیکچر کے ساتھ اس کی پریکٹیکل ایگزامپلس، جیسے کہ لاسٹ لیکچر میں نے آپ کو ساتھ ساتھ جو ہے وہ ایم ایس ورڈ میں بتایا کہ جسٹیفائی کیسے کرنا ہے، فونٹ کا سٹائل کیسے سلیکٹ کرنا ہے، فونٹ کا سائز کیسے بڑھانا ہے، تو وہ ساری چیزیں ساتھ ساتھ چونکہ آپ پریکٹیکل کرتے چلے گئے، آپ اپنی آنکھوں سے دیکھتے چلے گئے، تو اب آپ کے لیے وہ چیزیں کرنا جو ہے وہ آسان ہو جائے گا، ٹھیک ہے. So when you utilize visual guides, their utilization will in general empower motivation and development on your part. ٹھیک ہے کہ آپ اگر اس کو یوز کرتے ہیں تو آپ کی اپنی ڈیولپمنٹ جو ہے، آپ کی ذاتی ڈیولپمنٹ وہ بھی ہوگی، ٹھیک ہے. Clear pictures duplicate the group of spectators' degree of comprehension of the material exhibited. They ought to be utilized to strengthen your message, ایکسپلین فوکس اینڈ میک انرجی. کہ ان چیزوں کو یوٹیلائز کرنا ضروری ہے. یوٹیلائز کرنا اس وجہ سے ضروری ہے کیونکہ یہ آپ کے میسیج کو اسٹرینتھن کرتے ہیں، نمبر 1 پہ. نمبر 2 پہ یہ ایکسپلین فوکسز اور میک انرجی، کہ اس کے اندر ایک انرجی، ایک جان ڈال دیتے ہیں نا، ٹھیک ہے. تو جان ڈالنا جو ہے وہ بہت ضروری ہوتا ہے اپنے لیکچر کے اندر اور اپنے میسیج کے اندر. تو جب آپ امیجز کو یوز کرتے ہیں، جب آپ پکچرز کو یوز کرتے ہیں، تو وہ جو آئیڈیا ہوتا ہے وہ آئیڈیا ورڈ میں نہیں بلکہ وہ پکچر کی اور تھاٹ کی فارم میں پریزنٹ کیا جا رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو آپ جو اس کے اندر ورڈز ایڈ کرتے ہیں، دا ورڈز آر ان ایڈیشن ٹو دا پکچر، ناٹ لائک دی ادر وائز کہ بھائی پکچر جو ہے وہ ورڈ کے ساتھ ایڈیشن میں آ رہی ہے، بلکہ پہلے پکچر آتی ہے اور بعد میں ورڈز آتے ہیں، کیونکہ ورڈز جو ہیں وہ اس پکچر کو ایکسپلین کرتے ہیں. تو ایکسپلینیشن بعد میں ہے اور سب سے پہلے جو ہے وہ آپ کے ذہن میں وہ آئیڈیا بیٹھ جاتا ہے. دی آؤٹ لائن بلو refers to the adequacy of the visual guides on the crowd maintenance. The instructive analysis recommend that around 83% of human learning happens outwardly. کہ 83% جو انسانی لرننگ ہے وہ outwardly ہوتی ہے. And the staying 17% due to different faculties. کہ 83% جو لرننگ ہے وہ آپ کی آؤٹ سائڈ آف دا ہوم ہوتی ہے، کہ باہر جاتے ہیں آپ چیزوں کو دیکھتے ہیں، اور 83% لرننگ آپ کی وہاں سے ہوتی ہے. 11% آپ کی لرننگ جو ہے اٹ از تھرو ہیئرنگ، کہ آپ سنتے ہو. 3.5 تھرو اسمیل، 1% تھرو ٹیسٹ اینڈ 1.5% تھرو ٹچ. تو آپ دیکھیں کہ آؤٹ ورڈ اور امیجز کو دیکھنا اور لائیو چیزوں کو دیکھنا جو ہے وہ لرننگ میں اس کا کتنا زیادہ کردار ہے. تو جو مطلب کہ گرافس ہیں اس میں سب سے پہلی ٹائپ جو ہے وہ لائن گرافس ہیں. اب لائن گراف نیچے یہاں پہ ایگزامپل اس کی دی گئی ہے تو میں آپ کو دکھاؤں. تو یہ والا گراف جو ہے اٹ از کالڈ لائن گراف، ٹھیک ہے. اب لائن گرافس جو ہیں یہ کرکٹ کے میچ میں تو آپ نے اکثر دیکھا ہوگا نا کہ لائن گرافس بنے ہوتے ہیں، کہ ایک یہاں پہ نیچے جو ہے وہ اوورز لکھے ہوں گے 1 2 3 4 5، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ پھر آگے آگے چلتا جا رہا ہوتا ہے، اور جتنے زیادہ رنس بنتے جا رہے ہیں وہ اتنا زیادہ گراف اوپر چلتا جا رہا ہے. پھر دوسری ٹیم بیٹنگ شروع کرتی ہے تو ان کا بیٹنگ گراف شروع ہوتا ہے، ٹھیک ہے. نیچے اوورز ہوتے ہیں، اوپر جو ہے وہ رنز ہوتے ہیں. تو ایسے چیزیں جو ہیں وہ چلتی رہتی ہیں. تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ لائن گراف کہتے ہیں. لائن گرافس جو ہیں ان کا فنکشن کیا ہوتا ہے کہ یہ خلاصہ جو ہے نا، جو میتھمیٹیکل ڈیٹا ہے اس کا خلاصہ پکچر کی فارم میں ہمارے ذہن میں جو ہے وہ پریزنٹ کرتے ہیں. استعمال اس کا کیا ہے؟ فرسٹ آف آل تو مطلب کہ کوانٹیٹیو ڈیٹا نا، کہ ایسی چیز جس کو نمبرز میں میئر کیا جائے، اس چیز کو ہم لائن گرافس کی فارم میں پریزنٹ کر سکتے ہیں. پھر اس کا ایک مخصوص وقت ہوتا ہے. جیسے اگر آپ مطلب کرکٹ کی میں نے آپ کو اگزامپل دی تو وہ 50 اوور کا ٹائم فریم ہوتا ہے نا، ٹھیک ہے. تو 50 اوور کے ٹائم فریم میں دکھایا جاتا ہے کہ کس ٹیم نے کتنے رنز کیے ہیں. تو وہ رنز کے حساب سے پھر اس کو مطلب کہ گراف کو ایڈجسٹ کیا جاتا ہے. تو لائن diagram is most every and now then used to show drifts and breakdown and how the information has changed after some time. Line charts are drawn by first plotting information that focuses on Christian organized framework at that point. Association a line between the focuses regularly. Y hub اب یہ سارے ٹیکنیکل ٹرمز ہیں نا، کہ وائی ہب ہو گیا اور ایکس ہب ہو گیا، ٹھیک ہے. تو
مطلب کوانٹیٹیو جو ہیں وہ ویلیوز ان کو دونوں سائڈوں پہ لینتھ میں بھی اور اوپر جو ہے width میں بھی اس کو لکھا جاتا ہے، ٹھیک ہے. تو اس کے بعد جو ہے وہ اسی حساب سے ڈیٹا جو ہے اس کو وہ پریزنٹ کیا جا سکتا ہے. اب آپ اس میں 3 لائنز بھی ایڈ کر سکتے ہیں، 4 لائنز بھی ایڈ کر سکتے ہیں، جتنے زیادہ پارٹیسپینٹس ہیں. اگر آپ پارٹیسپینٹس کے حوالے سے میئر کرنا چاہتے ہیں، آپ ٹیمز کے حوالے سے میئر کرنا چاہتے ہیں، تو لائن چارٹ جو ہے اٹ کین بی یوزڈ. اور جب آپ اس کو پریزنٹ کریں گے تو وہ بڑی ڈھیر ساری جو وربل گفتگو ہے یا نمبرز کو جو سمجھانا ہے وہ ایک امیج کے ذریعے کلیریفائی کیا جا سکتا ہے. اس کے بعد آپ کے پاس پائی چارٹ آتا ہے. پائی چارٹ جو ہے یہ سرکل کی فارم میں ہوتا ہے. Pie outlines are ideal to utilize when you are attempting to analyze portions of an eternity. They do not show changes after some time. ٹھیک ہے، تو اس میں اب اگر ہم نے حصہ شو کرنا ہو نا کسی چیز کا، کہ فار ایگزامپل ہم جاننا چاہیں کہ کون سی چیز کیسے بنتی ہے، تو اس کے انگریڈینٹس جو ہیں وہ انگریڈینٹس ہم انٹر کرتے جائیں کہ اتنے پرسنٹ یہ ہوتا ہے، 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 تو اس کا پائی چارٹ بن جائے گا. ٹھیک ہے، پاپولیشن کے حوالے سے پائی چارٹ بن سکتا ہے کہ کتنے پرسنٹ ہمارے پاس خواتین ہیں. یہ جو آپ کے سامنے پورا ویل آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ پورا ویل جو ہے یہ 100% کو ریپرزینٹ کرتا ہے نا. ٹھیک ہے، تو اب آپ اگر پاپولیشن کے اوپر اس کو اپلائی کریں تو اس کو 2 حساب سے دیکھا جا سکتا ہے. نمبر 1 پہ ایج گروپس کے لحاظ سے کہ بھئی 1 سال سے لے کے 10 سال کی عمر میں کتنے بچے ہیں، 10 سال سے لے کے 20 سال کی عمر میں کتنے لڑکے ہیں. ٹھیک ہے، 20 سال سے لے کے 30 سال کی ایج گروپ میں کتنے لوگ ہیں، 30 سے 40 کی ایج گروپ میں کتنے لوگ ہیں، 40 سے 50 کے ایج گروپ میں کتنے لوگ ہیں، 50 سے 60 میں مطلب کتنے لوگ ہیں. اچھا، یہ چیزیں جو ہیں یہ بھی ایم ایس ورڈ میں جو ہیں یہ اویلیبل ہیں. میں آپ کو دکھاؤں نا، تو ایم ایس ورڈ کے اندر یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اویلیبل ہیں. اس کے اندر باقاعدہ ٹیب ہوتا ہے، آپشنس ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جس میں آپ انسرٹ کر کے یہ انسرٹ پہ اگر آپ جائیں، ٹھیک ہے، تو اس میں یہ چارٹس آتا ہے، انسرٹ چارٹس. اب آپ یہاں پہ سلیکٹ کر سکتے ہیں کہ آپ نے کالم والا چارٹ سلیکٹ کرنا ہے. یہ لائن والا چارٹ بالکل وہی چارٹ آ گیا جو کہ آپ کے پاس وہاں پہ تھا. ٹھیک ہے، پائی چارٹ آ گیا، بار چارٹس آ گئے، یہ ایریا چارٹ ہے، یہ ایکس وائی اسکیٹر اسٹاک چارٹ آ گیا، سرفیس چارٹ آ گیا، ٹھیک ہے، ریڈار چارٹ، ٹری میپ آ گیا، سن برش ہے، ہسٹوگرام ہے، باکس وسکر، واٹر فال کومبو. ٹھیک ہے، تو یہ سارے ڈفرینٹ نیچر کے جو ہیں وہ چارٹس آپ کے پاس یہاں پہ اویلیبل ہوتے ہیں. اور جو بھی آپ یہاں پہ سلیکٹ کریں، مطلب جو بھی چارٹ، پائی چارٹ فار ایگزامپل اگر ہم نے بنانا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ ہم نے اوکے کیا، اس کو ہم نے سلیکٹ کر لیا کہ جناب کہ یہ ہم نے پائی چارٹ یہاں پہ ایڈ کرنا ہے. ابھی یہ یہاں پہ پائی چارٹ آ جائے گا. اب آپ نے بتانا ہے کہ جناب کہ اس میں پہلے کوارٹر میں آپ کی کتنی سیلز ہیں، سیکنڈ کوارٹر میں فار ایگزامپل پہلے مطلب کے کوارٹر میں میں نے 50 بیچا ہے، ٹھیک ہے، دوسرے کوارٹر میں میں نے جو ہے وہ 30 بیچا ہے، ٹھیک ہے، اس کے بعد میں نے 10 بیچا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد پھر میں نے 10 بیچا ہے. تو اب یہ 100% کو ریپرزینٹ کر رہا ہے. ٹھیک ہے، یہ 50 ہو گیا، یہ 30 ہو گیا، اور یہ 10 اور یہ 10. ٹھیک ہے، تو ایسے وہ جو پورا ڈیٹا کے آپ اگر اس چیز کو سیلز کو آپ لکھنا چاہیں پیراگراف کی فارم میں تو وہ اور ہوگا، اور یہ امیج جو ہے یہ آپ کو اور پکچر دے گا. ٹھیک ہے، نارملی یہ جو سیلز ہیں یہ 33 پہ آئیں گی. ٹھیک ہے، تو یہ اب دیکھیں نا ایکول ایک چارٹ جو ہے وہ یہاں پہ بن گیا. ٹھیک ہے، تو جو ایم ایس ورڈ ہے اس کے اندر یہ ساری چیزیں، سارے آپشنز آپ کے پاس اویلیبل ہیں. اب آپ مختلف ڈیزائنز اس کے موجود ہیں، ٹھیک ہے، اور ہم نے اپنے نمبر انٹر کیے تو اس نے آٹومیٹیکلی پرسنٹیج اس کی جو ہے وہ نکال کے ہمیں دے دی. ٹھیک ہے، اور اسی کو مزید ڈیفائن کیا جا سکتا ہے، مزید اس کے اندر ایڈیٹنگ جو چیزیں آپ نے ایڈ کرنی ہیں وہ اس کا فارمولہ آپ جو ہے وہ وہاں سے چینج کر لیں. جب آپ فارمولہ چینج کریں گے تو چیزیں اس کے اندر آٹومیٹیکلی جو ہے وہ ایڈ ہوتی جائیں گی. تو آپ مطلب جتنے مرضی فیکٹس اینڈ فگرز اس کے اندر ایڈ کرنا چاہیں آپ ان کو ایڈ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو پائی چارٹ آ گیا، اور اس کے بعد بار گراف آ گیا. بار گراف بھی میں نے آپ کو دکھایا کہ ورڈ کے اندر اویلیبل ہوتا ہے. اس میں بھی 2 چیزوں کا یا 3 چیزوں کا کمپیریزن آپس میں جو ہم کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس کو ہم اس چارٹ کی مدد سے جو ہے وہ پریزنٹ کر سکتے ہیں، لوگوں کو ہم دکھا سکتے ہیں کہ
how the data can be presented via this bar chart. ٹھیک ہے. اس کے بعد ایریا گراف آتا ہے. ایریا گراف بھی میں نے آپ کو دکھایا. ایریا چارٹس آر فنڈامنٹلی دی سیم ایز لائن ڈائیگرامس. They can be utilized to track changes after some time for at least one gathering. Zone diagrams are great to be utilized when you are following the adjustment in at least two related gatherings that make up one entire class. ٹھیک ہے. تو دو چیزیں جب ملا کے ایک چیز کو بناتی ہیں تو ان کا اگر حصہ ٹریک کرنا ہو آپ نے تو وہ حصہ ٹریک ایریا گراف کے ذریعے کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. ٹربل شوٹنگ آ گئی جی. ٹربل شوٹنگ کے اگر آپ کو کوئی مسائل ہیں تو ان کو کیسے آپ نے حل کرنا ہے. Investigation is a type of critical thinking regularly connected to fix bombed items or procedures on a machine or a framework. ٹھیک ہے. تو کمپیوٹر میں ٹربل شوٹنگ کا آپشن تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ جب بھی آپ نے کوئی مسئلہ حل کرنا ہوتا ہے تو آپ ٹربل شوٹنگ میں جاتے ہیں اور ٹربل شوٹر جو ہے وہ آپ کو بتا دیتا ہے کہ what is wrong with the PC یا پھر آپ کے کمپیوٹر کے ساتھ کیا ایشو ہے. جی ٹربل شوٹنگ کے بعد لے آؤٹ اگین آ گیا. تو لے آؤٹ پہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ لے آؤٹ یہاں پہ جو ہے وہ اگر آپ ہوم والی ٹیب پہ کلک کریں تو یہ بلکہ لے آؤٹ کی پوری مطلب کہ ٹیب ہے. تو یہاں پہ آپ ہر ایک چیز جو ہے اس کو آپ مارجن سلیکٹ کرنے ہیں, آپ نے اس کو پورٹریٹ کرنا ہے یا پھر آپ نے لینڈسکیپ کرنا ہے, پیج کا سائز کیا ہونا چاہیے, کالمز کتنے ہونے چاہیے, 1 کالم ہونا چاہیے, 2 کالم. اب یہ دیکھیں نا 2 کالمز آ گئے میرے پاس. ٹھیک ہے. تو یہ 2 کالم میں نے ٹیکسٹ کر دیا. اب یہ کہیں پہ کسی پوائنٹ پہ یہ دیکھیں یہاں پہ آ گیا. ٹھیک ہے. اب یہ اس سائڈ پہ کلک کریں گے تو چلیں انٹر کرتے چلے جائیں آپ تو وہ سیکنڈ کالم میں چلا جائے گا. اب یہ سیکنڈ کالم میں آ گیا میرے پاس یہاں پہ. ٹھیک ہے. کالم کی کل بات ہوئی تھی نا, یہ سیکنڈ کالم. ٹھیک ہے. تو اب یہ 2 ایسے ہی اگر اس کے نمبر کو آپ بڑھانا چاہتے ہیں تو یہ 3 کالم میں بھی جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. ایسے باقی سارے جو آپشن ہیں لے آؤٹ کے وہ یہاں پہ لے آؤٹ کی ٹیب کے اندر اویلیبل ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو لے آؤٹ کا آلریڈی چیزیں ڈسکس ہو چکی ہیں میرے خیال سے, اس کو زیادہ ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. ریفرنسز آگے. اچھا ریفرنسز جو ہیں یہ ریسرچ کا بہت ہی اہم جز ہیں اور لے آؤٹ کے ساتھ والی ٹیب جو نیکسٹ ہوتی ہے یہ ریفرنسز کی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. ریفرنسز میں آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے, ٹیبل آف کانٹینٹس جو اگر آپ ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو وہ ٹیبل آف کانٹینٹس کی یہاں پہ یہ آپشن ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اب آپ نے ہیڈنگ کا سٹائل جو چوز کرنا ہے وہ بھی آپ کے پاس جو ہے ورائٹی یہاں پہ اویلیبل ہوتی ہے. ٹھیک ہے. وہ آپ کو مل جائے گی جو بھی آپ نے سٹائل سلیکٹ کرنا ہے یو کین ڈو اٹ. ٹھیک ہے. اچھا پھر یہ فٹ نوٹس آ گیا. فٹ نوٹس اگر آپ کوئی انسرٹ کرتے ہیں تو وہ سارے کے سارے فوٹر میں جائیں گے. ٹھیک ہے. اینڈ نوٹس آپ نے ڈالنے ہیں. اس کے علاوہ انسرٹ سائٹیشن کا آپشن آتا ہے. اب ریسرچ جب کبھی بھی آپ مطلب کہ کر رہے ہوتے ہیں نا, ٹھیک ہے, تو اس میں جب ہم کسی بندے سے کوئی چیز لیتے ہیں, ہم کسی بندے کا آئیڈیا لیتے ہیں تو وہ پلیجرزم کو اوائڈ کرنے کے لیے ہم وہاں پہ سائٹیشن دیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو سائٹیشن جو ہے اس کو انسرٹ کرنے کا طریقہ کار ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ایک خاص قسم کا. تو جتنے بھی آپ کے پاس ورڈ ہیں اس کے اندر یہ مینیج سورسز کا آپشن ہوتا ہے. ٹھیک ہے. سٹائل بھی آپ سلیکٹ کر سکتے ہیں. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ MLA ہوتا ہے, APA. یہ دیکھیں سب سے پہلے APA لکھا ہے, اس کے بعد شکاگو ہے, CMS کہتے ہیں اس کو. ٹھیک ہے. اور یہاں پہ نیچے کہیں پہ MLA ہوگا اور اس کے علاوہ کچھ اور بھی ہیں. یہ IEE ہے, ہارورڈ ہے. تو ہم یوزلی APA جو ہے اس کو ہم سلیکٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو APA کو جب ہم نے سٹائل کو سلیکٹ کر لیا تو اس کے بعد ہم جاتے ہیں مینیج سورسز میں. اب جو کچھ بھی چیز ہے ہماری, کوئی کتاب ہے نیو جس کو ہم if we wish to add تو ہم یہاں پہ کریں گے جی نیو سورس. نیو سورس میں ہم نے سلیکٹ کر لینا ہے. اب ہمارے پاس آپشن ہے کہ ہم نے کسی کتاب کو ایڈ کرنا ہے یا کتاب کا سیکشن ہے یا جرنل آرٹیکل ہے یا آرٹیکل ان پیوریکل ہے, کسی مطلب کانفرنس کی پروسیڈنگز ہیں, رپورٹ ہے, ویب سائٹ ہے, ہر ایک جو ٹائپ کا ڈاکومنٹ ہے نا. ٹھیک ہے. تو اس کا ریفرنس جو ہے وہ یہاں سے آپ سلیکٹ کرتے ہیں. فار ایگزامپل ہم نے سلیکٹ کیا کتاب, تو کتاب میں اب یہ ہم سے مانگے گا جناب کہ آپ آتھر کا نام لکھیں. تو آتھر کا نام فار ایگزامپل ہم نے لکھ دیا یہاں پہ ڈیوڈ ولیمز. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد اب یہ ہم سے کتاب مانگے گا, کتاب کا ٹائٹل کیا ہے, تو ہم اس کو لکھ دیتے ہیں بک آف دا ایئر. ویسے میں آپ کو ایگزامپل دے رہا ہوں. ٹھیک ہے. اب یہ پوچھے گا کہ سال مطلب کون سے سال میں یہ کتاب چھاپی گی, تو ہم لکھ دیتے ہیں جناب کہ یہ کتاب چھاپی گی 2018 میں چھاپی گی.
اب یہ اگلی انفارمیشن لے گا کہ یہ کتاب کون سے شہر سے چھپی، تو سٹی میں پھر ہم لکھ دیتے ہیں کہ جناب یہ کتاب چھپی تھی جی اسلام آباد سے، اور اس کا پبلشر کون ہے، پبلشر ہم لکھ دیتے ہیں کہ AIOU علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی جو ہے اس نے اس کتاب کو پبلش کیا۔ اب ہم اوکے کریں گے تو یہ کتاب یہ یہاں پہ اس کو ریفر کرنے کا طریقہ کار جو ہے یہ آ گیا۔ اب آپ یہ دیکھیں ببلیوگرافی انٹری جو ہے آپ کو نظر آ رہا ہے ولیم ڈی ڈاٹ 2018، کتاب کا نام بک آف دی ایئر، چھپی اسلام آباد میں ہے اور AIOU نے چھاپی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ طریقہ کار ہوتا ہے، اس سے آپ کو آسانی ہو جاتی ہے۔ اور آخر میں جب آپ نے ببلیوگرافی انسرٹ کرنی ہوتی ہے تو اب آپ سمپلی ریفرنسز میں جائیں گے، آپ یہاں پہ کہیں گے جناب کہ ببلیوگرافی، تو یہ دیکھیں وہ جو کتاب تھی ہماری وہ اس کا پورا حوالہ ببلیوگرافی کی ہیڈنگ آٹومیٹیکلی آ گئی، اور وہ یہاں پہ جس انداز میں ہم نے لکھنی تھی وہ انداز میں یہاں پہ لکھی گئی، ٹھیک ہے بیٹا۔ تو دیز آر دا تھنگس، MS ورڈ جو ہے اس کے اندر سارے فنکشنز اویلیبل ہوتے ہیں، آل یو نیڈ ٹو ڈو از یو نیڈ ٹو ایکسپلور دیٹ تھنگ، کہ آپ اس کو یوز اس کا سیکھیں۔ اگر آپ اس کا یوز سیکھیں گے تو وہ سارے فارمیٹس جو ہے وہ آپ کو سکھا دے گا، ٹھیک ہے۔ بلکہ فارمیٹ سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، مینیج سورسز کے اندر آپ جا کے انٹرنگ کرتے جائیں، اور آخر میں آپ جو ہے وہ ببلیوگرافی کی لسٹ نکالیں، تو جو آپ نے APA میں نکالنی ہے تو وہ APA میں نکال دے گا، MLA میں نکالنی ہے تو آپ کو MLA میں نکال کے دے دے گا، ٹھیک ہے۔ تو یو ڈو ناٹ نیڈ ٹو ویری اباؤٹ اٹ دیٹ مچ، ٹھیک ہے جی۔ باقی اب چیزیں ہیں یہ میرے خیال سے اٹ از the end of the lesson. Please move on to next lesson, lesson number 8. اور lesson number 8 کیا ہے؟ پروفیشنل کمیونیکیشن، مطلب کہ پروفیشنل سیٹنگز میں if you are working، اگر آپ کی کوئی جاب ہے تو اس میں اگر آپ نے کوئی کمیونیکیشن کرنی ہے تو how would you communicate، آپ چیزوں کو کیسے مینیج کریں گے، ٹھیک ہے۔ So please move on to the کانٹینٹس۔ انٹرو ٹو پروفیشنل کمیونیکیشن، کمپوننٹس کیا ہوتے ہیں، پلاننگ یور پریزنٹیشن، ویری گڈ، بہت اچھا ٹاپک ہے۔ لائن لینتھس اینڈ ویژولس آلریڈی بات ہو چکی ہے، میکنگ این افیکٹو پریزنٹیشن، ورک شیٹس ہیں، پھر ہاؤ ٹو میک ورک شیٹس، گلوبلائزیشن اینڈ اورل پریزنٹیشن، کوالٹیز آف اے گڈ کمیونیکیٹر، ٹھیک ہے۔ تو اٹ از کوائٹ اے لینتھی چیپٹر۔ اوکے جی تو پروفیشنل انٹرو ٹو پروفیشنل کمیونیکیشن، جہاں تک پروفیشنل کمیونیکیشن کا تعلق ہے تو آبویسلی پروفیشنل سے مراد کیا ہے کہ جناب آپ جب آپ وین یو آر ان جاب، ٹھیک ہے، آپ کسی نوکری میں ہیں یا آپ کسی ادارے میں ملازمت کر رہے ہیں، تو وہاں پہ جب آپ کو کمیونیکیشن کرنا پڑ رہی ہے تو ہاؤ ڈو یو ڈو اٹ۔ تو پروفیشنل کمیونیکیشن جو ہوتی ہے اس کے کچھ فیزز ہوتے ہیں نا، ٹھیک ہے، ایسے نہیں ہوتا کہ منہ اٹھا کے چلے گا وہاں پہ بات کرنا شروع کر دی، ٹھیک ہے۔ تو اس کے لیے پروفیشنل کمیونیکیشن کے لیے فرسٹ آف آل یو ہیو ٹو ڈو پریپریشن، دین دیر از کلیکشن آف ریکوائرڈ انفارمیشن، کہ آپ نے جو انفارمیشن آپ کی ریکوائرڈ ہے اس کو آپ نے کلیکٹ کرنا ہے۔ یو ہیو ٹو میک ریہرسلس کریں آپ، یعنی کہ پریکٹس کریں اس کو، ٹھیک ہے، تاکہ آپ ایک اچھے پروفیشنل کمیونیکیٹر مطلب کہ بنیں۔ ادروائز اگر آپ اس اسٹیج میں سے، اس پروسیس میں سے نہیں گزریں گے تو اٹ ول بی اے فیوٹائل ایکٹیویٹی، کہ بیکار قسم کی ایک ایکٹیویٹی ہوگی جس سے کچھ آپ حاصل نہیں کر پائیں گے نا، ٹھیک ہے۔ تو جب بیفور یو انٹینڈ ٹو بیکم پروفیشنل کمیونیکیٹر، اس سے پہلے آپ کو کمیونیکیشن کے کمپوننٹس جو ہیں کہ وٹ میکس کمیونیکیشن، کہ کمیونیکیشن ہوتی کیا ہے، اس کا پروسیس کیا ہے، اس کے کمپوننٹس کیا ہیں، کون سی ایسی چیزیں ہیں جو کہ مل کر کمیونیکیشن کے پروسیس کو کمپلیٹ کرتی ہیں، اس کو آپ کو جاننا ضروری ہے۔ اب آپ نے چاہے ای میل بھیجنا ہو، چاہے آپ نے لیٹر لکھنا ہو، چاہے آپ نے کوئی اینول رپورٹ دینی ہو، چاہے آپ نے میمو لکھنا ہو، جو بھی آپ کی پروفیشنل کمیونیکیشن ہے اس کے کمپوننٹس جو ہیں وہ سیم ہی ہوتے ہیں نا، ٹھیک ہے۔ تو کمپوننٹس کی اگر ہم بات کریں تو سب سے پہلا جو کمپوننٹ ہے اس کا، جو بھی ایک اچھا کمیونیکیٹر ہوتا ہے اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میرے کیا کیا کمپوننٹس ہیں اور مجھے کن چیزوں کا جو ہے وہ خیال رکھنا ہے نا، ٹھیک ہے۔ تو نمبر 1 پہ سب سے پہلا کمپوننٹ ہے اس کا کانٹیکسٹ، ڈیٹیل میں اس کو انشاءاللہ ڈسکس کروں گا آپ کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ سیکنڈ کمپوننٹ ہے آپ کا لسنر یا پھر ریڈر، یا پھر ہم اس کو کہتے ہیں ریسیور، ٹھیک ہے، وہ شخص کہ جو کہ آپ کے میسج کو ریسیو کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تیسرا کمپوننٹ ہے میسج کے بعد آتا ہے میڈیم کے بعد ریسیور ہے، اور ریسیور کے بعد آپ کا فیڈ بیک ہے، ٹھیک ہے۔
ہاں سوری، یہ جو اوپر انہوں نے لکھا ہے نا ریڈر یہ اور لسنر، یہ ریسیور سیم ہی چیز ہے، تو اس کو انہوں نے ریپیٹ کر دیا یہاں پہ، ٹھیک ہے. اچھا جی، کانٹیکسٹ کی اگر ہم بات کریں تو واٹ از کانٹیکسٹ؟ کانٹیکسٹ وہ چیز ہوتی ہے، وہ سچویشن، جس سچویشن میں ہمیں میسج بھیجنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے. کانٹیکسٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے پھر ہم آتے ہیں جو کہ وہ شخص جو کہ یہاں پہ انہوں نے اصل میں غلط لکھ دیا ہے، میں آپ کو کریکٹ یہاں پہ لکھ کے بتاتا ہوں. یہاں پہ آئے گا انکوڈر، سینڈر یا پھر انکوڈر آئے گا، ٹھیک ہے. سینڈر یا پھر انکوڈر، وہ شخص جو کہ میسج بھیج رہا ہوتا ہے نا، ٹھیک ہے، وہ آتا ہے. اب جو میسج بھیجنے والا ہے اس کے بعد یہاں پر آئے گا میسج. اب اس کا میسج کیا ہے؟ اب جب میسج بھی آپ کے پاس آ گیا تو اس کے بعد اب آپ نے میسج بھیجنے کا میڈیم کیا ہے نا. اب آپ دیکھیں کہ جو بھی میسج بھیجے جاتے ہیں ان کے کچھ میڈیمز ہوتے ہیں نا، کہ فار ایگزامپل اگر ہم گفتگو کر رہے ہیں تو وہ گفتگو جو ہے وہ ہوا کے ذریعے آپ کے کانوں تک پہنچ رہی ہے. اب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو میں آن لائن آپ سے بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے. یہ آن لائن ویڈیو لیکچر ہے، آڈیو لیکچر ہے جو کہ آپ سن رہے ہیں اور آپ اس کو دیکھ رہے ہیں نا، ٹھیک ہے. ای میل جو ہے وہ آن لائن الیکٹرانک ڈاکومنٹ ہے جو کہ آپ کو ریسیو ہوتا ہے. خط جو ہے لیٹر، وہ ہارڈ کاپی ہوتی ہے جو کہ آپ کو ریسیو ہوتا ہے آپ کے ایڈریس پہ. تو یہ سارے میڈیمز ہیں میسج کو بھیجنے کے، ٹھیک ہے. میڈیم کے بعد ریسیور آتا ہے کہ وہ شخص جو کہ آپ کے میسج کو ریسیو کرتا ہے، اس کو آپ کا میسج مل گیا. میسج ملنے کے بعد وہ آپ کو فیڈ بیک، وہ آپ کا میسج ریسیو ہونے کے بعد جو آپ کو رسپانس ملے گا، ٹھیک ہے، وہ رسپانس کیا کہلائے گا؟ وہ رسپانس فیڈ بیک کہلائے گا، کہ جو آپ نے میسج کمیونیکیٹ کیا تھا یا جو بات آپ کرنا چاہتے تھے اس کا رسپانس، اس کا آنسر آپ کو کیا ملا ہے. وہ آنسر جو ہے اٹ ول بی کالڈ فیڈ بیک. سو ناؤ وی ول لک ایٹ ہاؤ ٹو پلان دا پریزنٹیشن، کہ ہم اپنی پریزنٹیشن کو پلان کیسے کرتے ہیں، اس کی پلاننگ کے کون سے مراحل ہوتے ہیں. جی تو پریزنٹیشن ہوتی کیا ہے؟ پریزنٹیشن جو ہوتی ہے اٹ از این ایکسپریشن آف نالج، تھیمز، فیکٹس، ایکسپیرینس اینڈ آبزرویشنز ان فرنٹ آف پرٹیکولر آڈینس. کے ایک مخصوص قسم کی آڈینس آپ کے سامنے ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور ان کے سامنے آپ نے ایکسپریس کرنا ہوتا ہے، بیان کرنا ہوتا ہے اپنا علم، اپنے حقائق، اپنا تجربہ اور اپنی آبزرویشنز جو ہیں ان کو آپ بیان کرتے ہو، ٹھیک ہے. اس کے جو مقاصد ہیں وہ ویری کر سکتے ہیں، مختلف مقاصد ہو سکتے ہیں. بعض اوقات اس کا مقصد جو ہوتا ہے وہ دوسرے لوگوں کو موٹیویٹ کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. بعض اوقات اس کا مقصد جو ہے وہ دوسرے لوگوں کو کنونس کرنا ہوتا ہے کہ وہ آپ کی بات سے اتفاق کریں. بعض اوقات اس کا مقصد کوئی آئیڈیولوجیکل ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے. تو مختلف قسم کے اس کے مقاصد ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. اور اب ظاہر ہے اسی حساب سے آپ کے پاس ڈفرینٹ ٹائپس آف آڈینس بھی ہوں گے، ڈفرینٹ اس کے مقاصد ہوں گے، ٹھیک ہے. تو آپ کو پھر اسی حساب سے جو بھی آپ کا مقصد ہے، جو بھی آپ کے آڈینس ہیں، ان کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی پریزنٹیشن کو پراپرلی پلان کرنا ہوگا نا، ٹھیک ہے. کیونکہ پلاننگ کے بغیر جو ہے وہ پریزنٹیشن کامیاب آپ کی نہیں ہو سکتی. تو پریزنٹیشن کی پلاننگ میں سب سے پہلے جو ہے وہ آپ کو ریکوائرڈ انفارمیشن جو ہے ڈفرینٹ ریسورسز سے کو استعمال کرتے ہوئے آپ کو اپنی ریکوائرڈ انفارمیشن اکٹھی کرنی ہوگی، ٹھیک ہے. وداؤٹ پلاننگ دا پریزنٹیشن کی ناٹ ون دا فیور آف آڈینس اینڈ کی ناٹ بی سکسیزفل. کہ جو آپ کے آڈینس ہیں ان کی فیور آپ حاصل نہیں کر سکتے، اور اگر آپ ان کی فیور حاصل نہیں کریں گے تو پھر آپ اس کو سکسیزفل پریزنٹیشن نہیں دے سکتے، ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے پلان فار یور آڈینس، کہ اپنے آڈینس کو مد نظر رکھتے ہوئے، ان کو اپنی آنکھوں کے سامنے رکھتے ہوئے، ان کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے آپ پلان کریں اپنی پریزنٹیشن کو. اب آڈینس کی سگنیفیکینس اور اس پہ آلریڈی میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ آڈینس کی کیا اہمیت ہوتی ہے، اور آڈینس کی ڈفرینٹ جو ہے وہ ٹائپس ہوتی ہیں نا، ٹھیک ہے. اور ہر ایک ٹائپ جو ہے اس کا ایک اپنا انٹرسٹ ہوتا ہے. کنیستھیٹک بتایا گیا، ویژول پیپل، آڈیٹری پیپل بتایا گیا، ٹھیک ہے. پھر ایج گروپس ہوتے ہیں، پروفیشنز ہوتے ہیں. تو ہر ایک لحاظ سے، ہر ایک پروفیشن، ہر ایک ایج گروپ، اس کے لحاظ سے لوگوں کے ڈفرینٹ انٹرسٹ ہوتے ہیں نا، ٹھیک ہے. تو پلاننگ انکلوڈ ڈیسیجنس اباؤٹ آڈینس، سچویشن، آرگنائزیشنل پیٹرن آف دی پریزنٹیشن. کہ پلاننگ کے یہ 3-4 ایسے ہوتے ہیں. نمبر 1 پہ سب سے پہلی چیز تو یو ہیو ٹو ڈیٹرمن یور آڈینس. دوسری چیز کہ آپ کس سچویشن میں پریزنٹ کرنے جا رہے ہیں. تیسری چیز آرگنائزیشنل پیٹرن، کہ آپ اپنی
پریزنٹیشن کو، اپنے نالج کو آرگنائز کیسے کریں گے نا، مطلب کہ ارینج کیسے کریں گے، اس کا سیکوینس کیا ہوگا، اور آخر میں پریزنٹیشن، ایکچوئل پریزنٹیشن آتی ہے. ٹھیک ہے. اٹ از امپورٹنٹ ٹو اینالائز اور آڈینس پرائر ٹو اسپیچ سو دیٹ وی کین کریٹ لنک بٹوین دی اسپیکر اینڈ دی آڈینس ڈیورنگ دی اسپیچ ان اینی ٹائپ آف کمیونیکیشن. کہ اسپیکر کے بیچ میں اور آڈینس کے بیچ میں لنک جو ہے اس کو قائم کرنے کے لیے آڈینس کا انالیسس کرنا بہت ضروری ہے. وی شوڈ اسٹیپ ان سائڈ دا مائنڈس آف دی آڈینس ٹو انڈرسٹینڈ دا ورلڈ فرام دیئر پرسپیکٹیو. کہ ان کے ذہن میں گھسنا اور ان کے نقطۂ نظر سے چیزوں کو دیکھنا، دنیا کو دیکھنا جو ہے وہ ضروری ہوتا ہے، تاکہ آپ کو ان کا نقطۂ نظر سمجھ آ سکے. تھرو دس پروسیس وی کین فائنڈ common ground with the audience, which allows us to align our message with the audience. Nowadays, presentation and oral reports are very common, and the most popular mode of communication. Due to the popularity of the oral reports, many listeners have been subjected to the peculiar kind of presentation with many times. Now, indeed, the use of PowerPoint is so common that most oral reports are simply called PowerPoints اور پاور پوائنٹ رپورٹس. کہ آج کل پاور پوائنٹ کا استعمال جو ہے وہ پریزنٹیشنز میں کافی زیادہ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. تو رپورٹس کو جو ہے وہ ہم پاور پوائنٹ رپورٹس یا پھر پاور پوائنٹس ہی کہنا شروع ہو گئے ہیں نا. جی تو اگر آپ جو ہے وہ آڈینس کی دشمنی مول نہیں لینا چاہتے، ٹھیک ہے، اور آپ چاہتے ہیں کہ آڈینس آپ کو جو ہے وہ اچھا رسپانس دیں، ٹھیک ہے، تو آپ سب سے پہلے اپنے آڈینس کو جانیں. ٹھیک ہے. کہ آڈینس ہے کون اور وہ مجھ سے چاہتے کیا ہیں. ٹھیک ہے. جب آپ کو اس چیز کا پتہ چل جائے گا کہ واٹ از دیر ڈیمانڈ اینڈ وٹ ڈو دے نیڈ، ٹھیک ہے، تو پھر آپ کے لیے ان کا انالیسس کرنا اور ان کے کوشچنس کو رسپونڈ کرنا آپ کے لیے جو ہے وہ کافی ایزی ہو جائے گا. ٹھیک ہے. جب کبھی بھی ہم جو ہے وہ پریزنٹیشن کے لیے جاتے ہیں تو اس میں مین گول جو ہمارا ہوتا ہے، جو مین مقصد ہوتا ہے، جو ایم جو ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں، وہ سمپلی ہوتا ہے ٹو بی ریلیونٹ. کہ جس موضوع پہ ہم بات کرنے جا رہے ہیں اس موضوع پہ ہی بات کی جائے، اس سے ہٹ کے کوئی بات جو ہے وہ نہ کی جائے. ٹھیک ہے. اور اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی الائنس جو ہے وہ آڈینس کے ساتھ رہے، آپ کی لائن ان کے ساتھ سیدھی رہے، تو آپ جو ہے وہ اپنی پریزنٹیشن کے اندر آڈینس اورینٹیڈ اپروچ اپنائیں. آڈینس اورینٹیڈ اپروچ کا مطلب کیا ہے؟ کہ ان کو وہ چیز بتائیں جو کہ ان کے مطلب کی ہے نا. ٹھیک ہے. کہ آپ جو ہے وہ اپنے پرسپیکٹیو میں باتیں نہ کریں، بلکہ ان کے پرسپیکٹیو میں باتیں کریں کہ ان کو اس سے کیا فائدہ ہوگا نا. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد جو ہے وہ آڈینس کی ٹائپس جو ہیں اس کا بھی خیال کرنا چاہیے. ایف دی آڈینس از ریسیپٹیو. اب ریسیپٹیو آڈینس کون سی ہوتی ہے؟ وہ لوگ جو کہ سن رہے ہوتے ہیں نا باتیں، جو کہ آرام سے آپ کی باتیں مطلب کہ سنتے رہیں گے اور اس پہ کوئی کوسچنز نہیں اٹھائیں گے نا. ایجوکیشنل سیٹنگز جو ہوتی ہیں پرٹیکولرلی، اب جیسے ہماری سیٹنگ ہے کہ میں آپ کو پڑھا رہا ہوں، ٹھیک ہے، تو اب آپ لوگ ریسیپٹیو آڈینس ہیں، یو آر ریسیونگ، اور میں جو ہے وہ یہاں سے بولے جا رہا ہوں نا. ٹھیک ہے. تو یہ ریسیپٹیو آڈینس ہوتی ہے. تو اگر تو ریسیپٹیو آڈینس ہے، ٹھیک ہے، تو پھر آپ اس میں حقائق جو ہیں ان کو بھی آپ ایکسپریس کر سکتے ہو، اور ایون آپ نیگیٹو ایکسپریشنز بھی یوز کر سکتے ہو، اور ان نیگیٹو ایکسپریشن کے یوز سے بھی آپ کو جو ہے وہ کوئی خاص نقصان جو ہے وہ نہیں ہوگا. آن دی ادر سائڈ، اگر سچویشن جو ہے وہ آپ کسی ایسی سچویشن میں پریزنٹ کر رہے ہیں جہاں پہ جو ہے وہ روایتی قسم کے لوگ ہیں، فار ایگزامپل یہی ایجوکیشنل سیٹنگ جو ہے یہ بالکل کمپلیٹلی چینج ہو جائے گی جب آپ سے کوئی ادارہ کہتا ہے کہ جناب آئیں اور آپ ہمیں مطلب کہ ڈیمو دیں کہ آپ بچوں کو پڑھاتے کیسے ہیں نا. ٹھیک ہے. تو اب یہ انتہائی وہ لوگ جو کہ آپ سے ڈیمو مانگ رہے ہیں وہ روایتی ذہنیت رکھتے ہیں، اور یہ سچویشن جو ہے وہ آپ کے کنٹرول سے نکل کے اب ان کے کنٹرول میں جا رہی ہے. ٹھیک ہے. تو ایسی سچویشن میں مطلب کہ فارمل جو آپ کی سیٹنگز ہوتی ہیں، جاب کے حوالے سے جو آپ کی سیٹنگز ہیں، ٹھیک ہے، تو اس میں پھر آپ کو تھوڑا سا جو ہے وہ کیئرفل ہونا پڑتا ہے وکیبلری کی سلیکشن کے حوالے سے نا. کہ وکیبلری جو ہے وہ آپ کی ٹھیک ہونی چاہیے، اور جو آپ کے آئیڈیاز ہیں، جو آپ کی آئیڈیالوجی ہے، وہ بھی ریلیونٹ ہونی چاہیے، اس کی الائنمنٹ ہونی چاہیے ود دی آڈینس نا. تو ایسی سچویشن سے بچنے کے لیے پریزنٹر جو ہے اس کو اپنی سچویشن کو پلان کرنا چاہیے، پراپر پلاننگ ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. اور وہ پلاننگ جو ہے وہی آبویسلی پھر آپ کو کامیاب بنا سکتی ہے. ٹھیک ہے.
پریزنٹیشن ٹو اے لسننگ آڈینس، ٹھیک ہے. اگر آپ جو ہے وہ پریزنٹیشن کرنا چاہتے ہیں، پریزنٹیشن دینا چاہتے ہیں ایسی آڈینس کو جو کہ لسننگ، جو کہ آپ کو سن رہے ہیں نا، ٹھیک ہے. اب لوگ جو ہے وہ آبویسلی زیادہ تر لوگ جو مطلب کہ بیٹھے ہوتے ہیں ان میں سے چند ایک لوگ ہوتے ہیں جو کہ اٹینٹیولی آپ کی بات کو سن رہے ہوتے ہیں نا، ٹھیک ہے، جو کہ موٹیویٹیڈ لسنر ہوتے ہیں. ادروائز وہ عوام جو ہے بس وہ بیٹھ کے اپنی گپ شپ اور اپنی ان چیزوں میں لگے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. If it is so, then the speaker has to add up different presentation stuff in speech to keep the listeners alive. تو اگر ایسا ہے تو پھر آپ کو اپنی پریزنٹیشن کے اندر ورائٹی ایڈ کرنی پڑے گی. اور وہ ورائٹی کیوں ایڈ ہوگی؟ ورائٹی ایسے ایڈ ہوگی کہ آپ کی جو اسپیچ ہے وہ الائیو رہے اور لوگ اس میں اٹینٹیو رہیں، ٹھیک ہے. ہاؤ ایور اف دا لسنرز آر سیلف موٹیویٹیڈ اینڈ enthusiastic to listen to the talk the presenter, then the presenter will sufficiently required material and information can handle them uh, effectively, ٹھیک ہے. کہ اگر تو لسنرز جو ہیں وہ سیلف موٹیویٹیڈ ہیں اور انتھوزیسٹک ہیں تو پھر آپ کو پوری تیاری کے ساتھ جانا پڑے گا، اور جو ریکوائرڈ میٹیریل اور ریکوائرڈ انفارمیشن ہے آپ اس کو اچھے طریقے سے ہینڈل کریں. اور وہ بھی آبویسلی جب لوگوں کا انٹرسٹ ہوتا ہے، جب لوگوں کی دلچسپی ہوتی ہے تو وہ آپ سے کوشچن پوچھتے ہیں، ٹھیک ہے. تو یو ول ہیو ٹو بی پریپیئرڈ پراپرلی، ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ جو لسنرس کی ریکوائرمنٹس ہیں، یو شوڈ بی اویئر آف دا ریکوائرمنٹس آف دا لسنرس، کہ ان کی کیا ڈیمانڈس ہیں، وہ آپ سے کیا چاہتے ہیں، ان کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، ان کی لائکس کیا ہیں، ڈس لائکس کیا ہیں، اور ان کی پریفرنسز جو ہیں وہ کیا ہیں، ٹھیک ہے. Prepared with this intent, the presenter may win favor of the audience and can be successful presenter. Similarly, there are some informal situations when the presentation is not very much formal. کہ چند انفارمل سچویشنز ہو سکتی ہیں کہ جہاں پہ پریزنٹیشن جو ہے وہ ویری فارمل نہیں ہے. The listeners are the employees and colleagues. جو انفارمل سچویشنز اس میں جب آپ ایک فرم کے امپلائی ہیں تو آپ کو بلایا جاتا ہے کہ جناب، اب دیکھیں نا کوئی بھی ادارہ ہے اس کے مختلف ونگز ہوتے ہیں نا. فار ایگزامپل اگر آپ کو میں ایک ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن کی ایگزامپل دوں تو اس کے ڈفرینٹ ونگز ہوتے ہیں. ایک ونگ کا کام ہوتا ہے ایڈمیشن کرنا، ٹھیک ہے. دوسرے ونگ کا کام ہوتا ہے وہ جو ایڈمیشن آگے بورڈ وغیرہ یا پھر یونیورسٹی میں بھیجنا. تیسرے ونگ کا کام ہوتا ہے جناب کے ادارے کے ایگزامز کنڈکٹ کرنا. اور جو ایگزام کنڈکٹ کرتے ہیں پھر ان کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے رزلٹ کو کمپائل کرنا. پھر ایک ونگ ہوتا ہے کہ جناب جو بچے غیر حاضر ہیں ان کے نام خارج کیے جائیں، ان کو ری ایڈمٹ کیا جائے، ان کے پیرنٹس کو بلا جائے، مطلب ڈسپلن کمیٹی ہوتی. تو ایسے ہی جب کبھی بھی ادارے میں مطلب کہ امتحان شروع ہونے لگے گا تو سب سے پہلے لوگوں کو بلایا جائے گا کہ ہاں جی امتحان کے اوپر بریفنگ دیں جی. تو ایسی سچویشن میں یہ سارٹ آف انفارمل پریزنٹیشن بن جاتی ہے، ٹھیک ہے. اچھا جی، اسپیکرس یوز پرسنل کانٹیکٹ. اب ذاتی تعلق کا بھی استعمال بعض جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے نا اس میں پریزنٹیشن میں، کہ آپ کا پرسنل کوئی نہ کوئی کانٹیکٹ تھا، ذاتی آپ کا تعلق تھا، آپ لوگوں کو جانتے تھے تو اس کو آپ نے تعلق کو یوز کیا اور پھر آپ نے رابطہ بنایا. اور آپ نے پھر ایسی سچویشن میں جو اچھا اب ہمارے یہاں بھی آپ کو پتہ ہے کہ ایتھنیسٹی جو ہے، فار ایگزامپل کہ آپ کسی سچویشن میں گئے ہیں، پریزنٹیشن آپ نے دی ہے تو وہاں پھر آپ کو پتہ چلا کہ جناب سارے پنجابی. اب آبویسلی انٹرنیشنل لیول پہ آپ مطلب کہ کینیڈا چلے گئے، وہاں پہ کوئی پنجابی اسپیکنگ آپ کو مل گیا تو آپ کی ایتھنیسٹی چونکہ سیم ہے تو وہ آپ کا ریگارڈ کرے گا. ایسے ہی ذاتیں جو ہیں، آپ اگر عدالتوں میں چلے جائیں، کچہری آپ جائیں نا، تو جتنے لائرز ہوتے ہیں انہوں نے اپنے نام کے ساتھ اپنا کاسٹ جو ہے نا وہ لازمی لکھی ہوتی ہے. وہ اپنی ذات اس وجہ سے لکھتے ہیں تاکہ اگر ان کی برادری کا بندہ کوئی جو ہے وہ وہاں پر آتا ہے تو وہ مطلب کسی اور کے پاس جانے کے بجائے ان کے پاس آئے، کیونکہ نیچرلی ظاہر ہے کہ جو چیز جان پہچان والی ہوتی ہے تو اس کو ہم جو ہے وہ ریگارڈ کرتے ہیں، اس کو ہم ویلیو کرتے ہیں نا، ٹھیک ہے. تو ایسے ہی باقی چیزیں بھی ہیں، ٹھیک ہے، کہ ریلیجن کا یوز ہوتا ہے کہ عیسائی عیسائی کا ریگارڈ کرے گا، یہودی یہودی کا ریگارڈ کرے گا. اور مزید چھوٹے لیول پر آپ آ جائیں تو کاسٹ جو ہوتی ہے ذاتوں کے حساب سے، اس کے حساب سے، رنگ کے حساب سے، نسل کے حساب سے، ہر جو مطلب چیز ہے
تو یہ ریلیشنز جو ہیں وہ لوگ ڈھونڈتے ہیں تاکہ وہ اپنے مسائل جو ہیں ان مسائل سے بچ سکیں. The purpose of using personal contact is mainly to break the communication barrier or hindrance among the communicator. کہ کمیونیکیشن بیریئرز ہوتے ہیں نا, آپ مطلب کہ ڈرتے رہتے ہو, جھجک رہتی ہے آپ میں, تو جب آپ اپنا پرسنل کانٹیکٹ یوز کرتے ہو, ذاتی تعلق واسطہ یوز کرتے ہو, تو اس سے پھر یہ جو بیریئرز ہیں یہ سارے ختم ہو جاتے ہیں. The other purpose of using this strategy is to create a likeliness feeling in the mind of the listeners. However, in educated circles with moral beliefs, these strategies are not given preference and are taken as negative strategies. کہ ایجوکیٹڈ سرکلز جو ہیں اس میں ان چیزوں کو اتنا دھیان نہیں رکھا جاتا, ٹھیک ہے, اور اگر کوئی بندہ اس اسٹریٹجی کو, اس ٹیکنیک کو یوز کرتا ہے, اپنا ذاتی تعلق واسطہ سامنے لے کر آتا ہے, تو پھر جو ہے اس کو نیگیٹو سمجھا جاتا ہے, اچھا نہیں سمجھا جاتا. Besides, it is more appreciated phenomena to use you attitude, effective information and the required knowledge to stimulate the audience by fulfilling their psychological needs as well. یو ایٹیٹیوڈ کیا ہوتا ہے؟ یو ایٹیٹیوڈ کا مطلب یہ ہے کہ آپ اگلے بندے پہ فوکس کریں, جو بھی بات آپ کرنے جا رہے ہیں اس کو ایسے پریزنٹ کریں, اس کو ایسے بتائیں کہ اگلا بندہ فیل کرے کہ یار اس میں تو میرا فائدہ ہے نا, یہ تم میرے لیے بات کی جا رہی ہے, میرے فائدے کے لیے بات کی جا رہی ہے. اچھا, لسنرز آر پریزنٹ فار دی انٹائر پریزنٹیشن. بعض سچویشنز میں ایسا ہوتا ہے کہ لسنرز کو باؤنڈ کر دیا جاتا ہے کہ آپ نے جانا ہے اور آپ نے اٹھنا اس وقت ہے جب جو ہے وہ سارا کا سارا پروگرام ختم ہو جائے گا. ایسی سچویشنز آپ کو ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز میں نظر آتی ہیں جہاں پہ سیمینارز کنڈکٹ کیے جاتے ہیں. تو سیمینار میں آپ کو بلایا جاتا ہے, دعوت دی جاتی ہے اور آپ سے کہا جاتا ہے کہ چلو بھائی, اب جب تک سیمینار ختم نہیں ہوتا آپ وہاں سے اٹھ نہیں سکتے. یا پھر بزنس آرگنائزیشنز جو ہیں وہ اس ٹائپ کے فنکشنز ارینج کرتی ہیں, اور آبویسلی آپ چونکہ ملازم ہوتے ہیں تو آپ کے لیے وہاں سے اٹھنا جو ہے وہ ممکن نہیں ہوتا. تو آپ کو انوائٹ تو مطلب کہ وہاں پہ کیا جاتا ہے, بٹ یو ہیو ٹو سٹ انٹل دی اینڈ آف دا فنکشن. تو ایسی سچویشن میں نارملی لوگ جو ہے وہ بوریت کا شکار ہو جاتے ہیں, ٹھیک ہے, کیونکہ ظاہر ہے وہ کافی دیر سے بیٹھے ہیں, آپ نے تو صرف اپنی پریزنٹیشن دینی ہے نا, لیکن وہ لوگ جو ہیں وہ پورے فنکشن کے لیے صبح سے لے کے شام تک وہیں پر بیٹھے رہتے ہیں. تو ایسی سچویشن میں ہمیشہ خیال کریں کہ بوریت جو ہے وہ آپ کی پریزنٹیشن میں نہ ہو, پریپریشن آپ کی ٹھیک ہو. That's why they have to spend more time to get the focus of the topic of the presentation. There is nothing new. تو ایسی سچویشن میں آپ جو ہے وہ اپنی پریزنٹیشن کے اندر نیو اسٹف ایڈ کرنے کی کوشش کریں. اگر نیو نہیں ہوگا, کوئی اٹریکٹیو چیز نہیں ہوگی, تو لوگ تو پہلی بوریت کا شکار ہوتے ہیں اور وہ مزید بوریت کا شکار ہو جائیں گے, ٹھیک ہے. تو ایسی سچویشن میں جانے کے لیے یو ہیو ٹو آسک یور سیلف آڈینس انالیسس کوسچن. آڈینس انالیسس مطلب کوسچن جو ہے وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ آڈینس ہیں کون اور ان کی لائکس اور ڈس لائکس جو ہیں وہ کیا ہیں. پہلا کوسچن آپ پوچھیں گے کہ ہو آر دے, کہ وہ ہیں کون. اسٹوڈنٹس ہیں, ٹیچرز ہیں, بزنس مین ہیں, پروفیشنل ہیں, کس لیول کے لوگ ہیں. ہاؤ مینی ول بی پریزنٹ, اور ان کی کتنی تعداد ہوگی. وٹ از دیئر نالج لیول, کہ جس موضوع پہ آپ بات کرنے جا رہے ہیں, جس موضوع پہ آپ گفتگو کرنے جا رہے ہیں, اس موضوع کے بارے میں ان لوگوں کا کتنا نالج ہے, کہ وہ کتنا علم رکھتے ہیں اس ٹاپک کے بارے میں نا. وٹ ٹاسک ول یور پریزنٹیشن ہیلپ دیم کمپلیٹ, اور اگر آپ ان کے سامنے پریزنٹیشن دیں گے جس ٹاپک پہ, تو اس سے ان کا کیا فائدہ ہوگا. وٹ ڈو دے نیڈ, اور اس ٹاپک سے ریلیٹڈ ان کی کیا ضروریات ہیں. اینڈ وائی آر دے دیر, اور وہ وہاں پر کیوں بیٹھے ہیں. وہ مجبوری میں بیٹھے ہیں, اپنے شوق سے بیٹھے ہیں, یا پھر ان کے بیٹھنے کی کوئی اور ریزن ہے. کنسیڈر ہاؤ یو وڈ گیو اے اسپیچ آن یور نیو ڈیٹا انالیسس سافٹ ویئر ٹو دیز ٹو آڈینس. 3 experienced managers seated around a conference table waiting to decide whether to place an order with you. کہ اب آپ کو مختلف قسم کی سچویشنز دی جا رہی ہیں, ٹھیک ہے, اور اس سچویشن میں آپ دیکھیں کہ آپ کی اپروچ کیا ہوگی. کہ نمبر 1 پہ کہ 3 ایکسپیرینس مینیجر بیٹھے ہیں جو کہ کانفرنس ٹیبل یعنی کہ راؤنڈ ٹیبل ہوتا ہے اس پہ بیٹھے ہیں, اور وہ یہ فیصلہ لیں گے کہ بھئی کیا آپ کی کمپنی کو آرڈر دیا جائے یا نہ دیا جائے. دوسری جانب آپ کی آڈینس کیا ہے کہ 50 سیلز ریپریزنٹیٹیوز ہیں, سیٹڈ ان دی لیکچر ہال,
engage to familiarize themselves with the product prior to making sales. کاز کے 50 سیلز ریپرزینٹیو جو ہیں ان کو آپ نے بلایا ہے اور ان کو آپ جو ہے وہ ایک پروڈکٹ کے بارے میں بریف. تو آپ دیکھیں کہ دونوں جو آڈینس ہیں ان کے بارے میں نمبر 1 پہ آپ یو اپروچ اپنائیں گے پہلے کہ آپ کا یہ فائدہ ہوگا، یہ ہوگا، آپ اپنی کمپنی کی تعریفوں کے پل باندھیں گے، آپ کی ٹون انتہائی پولائٹ ہوگی، لہجہ انتہائی دھیما ہوگا آپ کا، ٹھیک ہے. دوسری جانب آن دی ادر ہینڈ 50 جو وہ سیلز ریپرزینٹیو ہیں وہ چونکہ آپ کے ملازم ہیں تو ان کے ساتھ آپ کا لہجہ اور ہوگا. وہاں پہ آپ سخت باتیں بھی کر سکتے ہیں، اپنی مرضی بھی آپ ان کے اوپر جو ہے وہ دھونس سکتے ہیں، ٹھیک ہے. تو آبویسلی دونوں سچویشنز جو ہیں اب آپ دیکھیں نا کہ دیز ٹو سچویشن دے سرٹنلی وڈ ریکوائر ویری ڈفرنٹ ٹائپس آف پریزنٹیشنز نا. دی آنسرز ٹو دی آڈینس انالیسس کوشچن then will help you develop a presentation that keeps your audience attentive to the point so that they walk away with the feeling that their time was with you has been well spent and productive. تو آپ اب جب آڈینس کو آڈینس انالیسس کوشچن مطلب کریں گے اپنے آپ سے ان لوگوں کو پریزنٹیشن دینے سے پہلے تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کچھ وہ لوگ بھی کچھ چیز لے کے جا رہے ہیں اور آپ بھی جو ہے وہ کچھ اچھا کر کے آ رہے ہیں نا، ٹھیک ہے. اور اگر آپ نے آڈینس انالیسس نہیں کیا تو پھر آبویسلی دیر ول بی ایشوز. جی پلان فار دا سچویشن کہ جس سچویشن میں آپ جو ہے وہ پریزنٹ کریں گے آبویسلی اس کا تو آپ کو پہلے سے پتہ ہونا چاہیے. تو پریزنٹیشن جو ہیں وہ ڈفرینٹ وینیوز ڈفرینٹ جگہوں پہ ہوتی ہیں، ٹھیک ہے. بڑے ہالز ہوتے ہیں، چھوٹے رومز ہوتے ہیں، کانفرنس رومز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. تو جیسے کانفرنس ٹیبل راؤنڈ ٹیبل ہوتا ہے، ٹھیک ہے، سے لے کے بڑے لارج آڈیٹوریمز ہوتے ہیں جو کہ لوگوں سے کھچا کھچ بھرے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. تو سب سے پہلے تو آپ جو ہے وہ انویسٹیگیٹ کریں فزیکل لے آؤٹ آف دا روم، ٹھیک ہے. روم کا سائز کتنا ہے، ٹھیک ہے. آپ کہاں پہ کھڑے ہوں گے اور اسکرین کہاں پہ ہوگی، کمپیوٹر کنٹرولز کہاں پہ ہوں گے. ڈیٹرمن دی لوکیشن آف دی الیکٹرانک آؤٹ لیٹس اینڈ دی الیکٹریکل کارڈز آن دا فلور. لرن ہاؤ ساؤنڈ کیریز ان دا روم. یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ کمرے میں آواز کیسے جاتی ہے، گونج جاتی ہے، دور تک جائے گی، آپ کو کتنا اونچا بولنا پڑے گا، کہ کیا ایسی سچویشن تو نہیں کہ آپ کو مائکرو فون کا یوز کرنا پڑے گا. اور اگر ان کیس دیٹ یو ہیو ٹو یوز مائکرو فون تو پھر اس کے لیے پراپر ارینجمنٹس جو ہیں وہ آپ کو پری ہینڈ کرنے پڑیں گے. ڈٹرمن ویدر یو ول ہیو ٹو برنگ اے ڈیسک ٹو یوز کمپیوٹر آلریڈی پریزنٹ ان دا روم اور ویدر یو نیڈ ٹو برنگ اے لیپ ٹاپ. کہ آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ آیا آپ کے کمرے میں لیپ ٹاپ ہے، کمپیوٹر ہے، کمپیوٹر لانا پڑے گا، یا پھر آپ کے کمرے میں آپ کو وہاں پہ لیپ ٹاپ لے جانے کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے. If you have to bring your own laptop, determine how to hook it up to the overhead projector system located in the room. کہ اگر آپ کو اپنا لے کر آنا ہے لیپ ٹاپ تو پھر آپ کو پری ہینڈ یعنی کہ پہلے سے اس چیز کا اندازہ لگانا پڑے گا کہ اس کو اوور ہیڈ پروجیکٹر کے ساتھ کیسے کنیکٹ کرنا ہے آپ نے. Plan your organizational pattern. The organizational pattern that you have to choose depends on the needs of your audience and the actual content of the material. Common organizational patterns are problem solution, goal message, reserve discussion, narrative, as well as the traditional approach of introduction, body, and conclusion. ٹھیک ہے. The narrative approach advocated by Shaw, Brown, Bromley has 3 stages. کہ جو نیریٹیو اپروچ ہوتی ہے یعنی کہ جس میں آپ چیزیں بیان کرتے ہیں اس کے 3 اسٹیجز ہیں. نمبر 1 پہ سیٹ دا اسٹیج، نمبر 2 پہ انٹروڈیوس دا ڈرامیٹک کانفلکٹ، اینڈ نمبر 3 پہ ریزالو دا کانفلکٹ. ٹھیک ہے. سب سے پہلے آپ سیٹ دا اسٹیج کے یعنی کہ جو بات کرنے جا رہے ہیں آپ کی پریزنٹیشن جو ہے پہلے تو اس کے لیے لوگوں کو پریپیئر کریں، لوگوں کو پتہ ہو، ٹھیک ہے. اس کے بعد لوگوں کے سامنے ایشو بیان کریں، مسئلہ کیا ہے، ٹھیک ہے. پھر اس مسئلے کا سلوشن جو ہے وہ لوگوں کے سامنے بیان کریں، اور ایسے ہی جو ہے وہ پرابلم آپ کی پریزنٹیشن جو ہے وہ کمپلیٹ ہوگی. اسٹیج سیٹ کرنا جیسے کہ میں نے بتایا کہ بیک گراؤنڈ سیٹ کرنا. بیک گراؤنڈ میں آبویسلی آپ جو ایشو ہے، جو موجودہ سچویشن ہے، اس کی آپ ڈیفینیشن دیتے ہو بائی انالائزنگ فیکٹرز دیٹ افیکٹ دا سچویشن، مارکیٹ فورسز دیٹ افیکٹ چینج،
کمپنی آبجیکٹیوز اینڈ اسٹرینتھ. ٹھیک ہے. ڈرامیٹک کنفلکٹ جو ہے اسپیکر اس میں اسپیکر ایکسپلین کرتا ہے کہ مسائل کو نا کہ مسائل ہیں کیا اور موجودہ حالات میں ہمیں کن کن چیلنجز کا جو ہے وہ سامنا ہے. ٹھیک ہے. تو اس میں آپ آبسٹیکلز آئیڈینٹیفائی کریں گے. ٹھیک ہے. جو obsolete آپ کی ٹیکنالوجی ہے, پورلی فنکشننگ ٹیکنالوجی ہے, اس کو آپ آئیڈینٹیفائی کریں گے. جو نئے کمپیٹیٹرز ہیں آپ کے فیلڈ میں آپ ان کو آئیڈینٹیفائی کریں گے. مارکیٹ کا جو آپ کا شیئر ہے اس میں آپ کو لاس ہو رہا ہے یا جو کچھ بھی ہے پروفٹ ہے اس کو آپ آئیڈینٹیفائی کریں گے. اور پھر آپ جو ہے کانفلکٹ کے ریزولوشن کی جانب جائیں گے. اس میں آپ کو آڈینس کو بتانا پڑے گا کہ یہ جو آبسٹیکلز ہیں جن کو آئیڈینٹیفائی کیا گیا ہے ان کو اوور کم کیسے کرنا ہے, ان کے اوپر قابو مطلب کیسے پانا ہے. دس چینج ول کاز دا ٹیکنالوجی ٹو فنکشن کریکٹلی. اور یہ چینج جب آئے گا تو اس سے ٹیکنالوجی پھر اچھے انداز میں فنکشن کرے گی. دس اسٹریٹجی ول آف سیٹ دا نیو کمپیٹیٹرز اپیل. دس اسٹریٹجی ول انڈیوس کنزیومرز ٹو پرچیز اگین. کہ جو بھی اسٹریٹجیز آپ اپنائیں گے نئی اس سے آپ اپنے کنزیومرز کو کیسے واپس لے کر آئیں گے. یہ مطلب کہ ایک بزنس کا سینیریو جو ہے وہ آپ کے سامنے پریزنٹ کیا گیا ہے نا. ٹھیک ہے. ایسے ہی اب آپ کی ایکڈیمک پریزنٹیشن ہے تو اس کی نیچر ڈفرینٹ ہوگی. اس میں آپ اپنے ٹاپک کو انٹروڈیوس کرو گے, پھر جو ایشو ہے اس کو آئیڈینٹیفائی کریں گے, پھر اس کے سلوشن کی جانب آہستہ آہستہ آپ کی جائیں گے. ٹھیک ہے. تو ڈفرینٹ نیچر کی جو پریزنٹیشن ہے ان کا ڈفرینٹ سیکوینس جو ہے وہ ہو سکتا ہے نا. ٹھیک ہے. کاز اینڈ افیکٹ ہو سکتا ہے, کمپیریزن اینڈ کنٹراسٹ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. تو مختلف قسم کے پیٹرنز ہوتے ہیں جن کے ذریعے پریزنٹیشن کو ڈیولپ کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. تو آپ ان میں سے جو ایک پیٹرن جو کہ آپ کی چوائس کا ہے اس کو آپ آئیڈینٹیفائی کریں گے اور اس کو آپ جو ہے وہ لے کر چلیں گے. جی. پلان یور پریزنٹیشن. ٹو پلان دا پریزنٹیشن ڈیٹرمن یور ریلیشن شپ ٹو دا سلائڈس, کریٹ اے اسٹوری براڈ اینڈ فائنلی دا سیریز آف دا سلائڈس. ٹھیک ہے. ڈیٹرمن ریلیشن شپ ٹو دا سلائڈس کو اب ہم ڈسکس کرتے ہیں. پریزنٹیشن کنسسٹ آف ٹو تھنگس. کہ کوئی بھی پریزنٹیشن جو ہوتی ہے اس میں دو چیزیں جو ہیں وہ ہوتی ہیں. نمبر 1 پہ یور وائس اینڈ پرسنل اپیرینس. کہ آپ جیسے دکھائی دے رہے ہیں, آپ اوبویسلی آپ کو اس چیز کا تو علم ہوگا, مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ جب کبھی بھی آپ جو ہے وہ پریزنٹیشن دینے جائیں ایک فارمل سچویشن میں تو آپ کو ویل ڈریس جو ہے وہ ہو کے جانا پڑے گا. ویل ڈریس ہونا یہ ایک رول ہے پریزنٹیشن کا. اور دوسری چیز کہ آپ اور آپ کی آواز کے علاوہ جو دوسری چیز یہاں پہ ہوتی ہے وہ ہوتی ہے انفارمیشن آن دا سلائڈس. کے سلائڈس کے اوپر وہ انفارمیشن جو کہ آپ نے لکھی ہوتی ہے پاور پوائنٹ سلائڈس کے اوپر. یہ دو چیزیں جو ہیں یہ آپ کی پریزنٹیشن کا حصہ ہوتی ہیں. اینڈ یو نیڈ ٹو ڈیٹرمن دیئر ریلیشن شپ. کہ آپ کو اپنے بیچ اور ان سلائڈس کے بیچ میں جو ریلیشن شپ ہے ان کو ڈیٹرمن کرنا ہوگا. بیکاز دا سلائڈس کین کنٹین اونلی اسمال اماؤنٹ آف انفارمیشن. سلائڈ جو ہے اوبویسلی اس میں ہم پوائنٹس لکھتے ہیں نا, مین پوائنٹس ہوتے ہیں. تو یہ آپ سمجھیں کہ سلائڈ جو ہیں وہ مین سورس آف انفارمیشن ہوگا اسپیچ کے اندر. تو اگر آپ اس ایٹیٹیوڈ سے جا رہے ہیں تو پھر آپ کی پریزنٹیشن کامیاب نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے. جو مین سورس آف انفارمیشن ہوگا وہ سلائڈز نہیں ہوں گی بلکہ رادر یو آر کے آپ ہیں. سلائڈس کے اوپر صرف مین پوائنٹس لکھے ہوں گے. ان پوائنٹس کو ایکسپلین کرنا, ایگزامپلیفائی کرنا اور ان کو کلیریفائی کرنا آڈینس کے لیے, آڈینس کے ذہنوں میں, یہ آپ کا کام ہے نا. اگر کوئی آڈینس کو کوئی چیز سمجھ نہیں آتی تو وہ obviously کوسچن پوچھیں گے. اب جب آپ سے کوسچن پوچھا جائے تو آپ چاہے وہ اپنی سلائڈ کی جانب دیکھنا شروع کر دیں تو پھر ایسے تو پرابلم سالو نہیں ہوگا نا. پرابلم کیسے سالو ہوگا کہ جب آپ سے کوسچن پوچھا جائے تو یو شوڈ بی ایبل ٹو آنسر اٹ وداؤٹ لکنگ ایٹ دا سلائڈ. ریزن کیا ہے کہ وہ سلائڈس جو ہیں وہ پریپیئر آپ نے کی ہیں نا. سلائڈس خود ہی تو پریپیئر نہیں ہوگی نا. آپ نے جب ان کو پریپیئر کیا ہے تو اٹ مینس کہ آپ کے پاس وہ ساری انفارمیشن اور وہ جو انفارمیشن وہاں پہ لکھی ہے اس کے علاوہ آپ کے پاس ایڈیشنل انفارمیشن ہے نا.
کہ however if you do not control the relationship the slides can easily take over. کہ اگر آپ اس ریلیشن شپ کو کنٹرول نہیں کرتے سلائڈس کا، اور جو آپ کا ریلیشن شپ ہے کہ آپ کو اس کا ماسٹر ہونا چاہیے، تو سلائڈس پھر ٹیک اوور کر لیں گی، اور آپ کا منہ صرف آڈینس کی جانب نہیں رہے گا بلکہ آپ کا منہ سلائڈ اور پروجیکٹر کی جانب ہی رہے گا، اور آپ وہاں سے دیکھ کے ریڈنگ کرتے رہیں گے. اب ریڈنگ جو ہے اس سے کیا ہوتا ہے، مناٹنی آتی ہے اور آڈینس کی اٹینشن ختم ہو جائے گی آپ سے، اور وہ آپ کو چھوڑ کے سلائڈس کو جو ہے وہ ریڈ کرنا شروع کر دیں گے نا. ٹھیک ہے، کیونکہ آپ بھی ریڈنگ کر رہے ہیں تو وہ خود بھی ریڈنگ کر سکتے ہیں، تو پھر تو کوئی مطلب کہ آپ کا تو وہاں پہ ہونے کا کوئی فائدہ نہیں ہے نا، کوئی آپ کے ہونے کا کوئی یوز نہیں ہے نا. ٹو ڈو سو یوز دی ایڈوائس آف مینی ایکسپیرینسڈ اسپیکرس، ڈلیور کوالٹی کنٹینٹ ٹو دی آڈینس، کہ آڈینس کو آپ جو ہے وہ کوالٹی کا کنٹینٹ ڈلیور کریں جس میں کوالٹی ہو. ان آرڈر ٹو ڈلیور quality decide which combination of information from you and information from the slide will best convey the information to the audience. کہ آپ اس چیز کو ڈیسائیڈ کریں کہ کون سی ایسی چیز ہے جو کہ آڈینس کو اچھی انفارمیشن جو ہے وہ کنوے کرے گی، کہ آپ کنوے کر سکتے ہیں یا پھر آپ کی سلائڈس میں. ٹھیک ہے، اٹ از ہیلپ فل ٹو سی دا سلائڈ آئدر دا فور گراؤنڈ اور دا بیک گراؤنڈ. اف اٹ از in the foreground it provides information either visuals aid or text that you explain. فور گراؤنڈ یعنی کہ اگر آپ سلائڈ کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سلائڈس کے اندر کچھ ایسی ویژول انفارمیشن ہے، کچھ ایسے امیجز ہیں یا کچھ ایسی ڈیفینیشنز ہیں کہ جو کہ آپ کی پرسنالٹی اور آپ کی وائس اور آپ کی ایکسپلینیشن سے زیادہ اہمیت رکھتی ہیں. ٹھیک ہے، امیجز جو ہوتی ہیں یا پھر جو ویڈیوز ہیں یا پھر کلپ آرٹس ہیں، آبویسلی ہم یہ بات پہلے بھی مطلب کہ کر چکے ہیں کہ ون پکچر از مور ویلیوبل دین 1000 ورڈس نا، کہ ہزاروں الفاظ سے جو ہے وہ ایک جو تصویر ہوتی ہے اس کی اہمیت زیادہ ہوتی ہے نا. ٹھیک ہے، تو اگر تو آپ نے سلائڈس کو آگے تو پھر لیکن ایکسپلینیشن جو ہے اس پکچر کی یا اس کی جو انٹرپریٹیشن ہے وہ تو پھر آپ نہیں کرنی ہے نا، وہ تو پھر دوبارہ آپ کی ضرورت تو مطلب کہ پڑے گی نا پرسنالٹی کی. پروجیکٹ اے ویژول ان آرڈر ٹو ایکسپلین اٹ. فار انسٹنس، مثال کے طور پہ if you have a table of sales made during a quarter you might show the table with its columns of numbers and then point out items in the table and explain the relationship that is important to the audience. If you practice with the program you will even be able to highlight the items that you wish to interrelate. Project the text in order to emphasize the content. کہ ٹیکسٹ جو ہے اس کو آپ لوگوں کے سامنے وہ جو مطلب کہ ٹیبل ہے مطلب گراف ہے اس کو آپ لوگوں کے سامنے پریزنٹ کریں تاکہ لوگوں کو سمجھ آئے، اور اس کی انٹرپریٹیشن یا ایکسپلینیشن جو ہے وہ آپ نے پرسنلی خود دینی ہوتی ہے نا. اف فار انسٹنس یو وانٹ دی آڈینس ٹو ریممبر اے سرٹن پوائنٹ یو کین پروجیکٹ جسٹ دیٹ پوائنٹ آن دا اسکرین اینڈ ڈسکس اٹ. کہ اگر آپ چاہتے ہیں اف یو وانٹ کہ آپ کی آڈینس آپ کی پریزنٹیشن میں سے ایک پوائنٹ یا کوئی خاص نقطہ جو ہے اس کو ذہن نشین کر لے، وہ اس کو بھولے نہ. ٹھیک ہے، تو واٹ یو ہیو ٹو ڈو از کہ آپ نے وہ پوائنٹ جو ہے یا وہ نقطہ جو ہے یا وہ امیج جو ہے یا وہ مطلب کہ گراف ہے، بار چارٹ ہے، پائے چارٹ ہے، جو بھی چارٹ ہے، اس کو آپ نے سلائڈ کی فارم میں جو ہے وہ پروجیکٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے، تو اکیلا امیج پروجیکٹ ہو جائے گا، لوگوں کی اس پہ فوکس ہوگا، پھر آپ نے اس کو ایکسپلین کرنا ہے. تو ایکسپلینیشن میں اف یو اسپینڈ 1 منٹ 2 منٹس تو پھر آبویسلی اٹ ول بی بینیفیشیل کہ وہ چیز جو آڈینس ہے ان کی ذہن میں تو رہ جائے گی نا، کہ اگر آپ اتنا فوکس کریں گے. ود فور گراؤنڈ مٹیریل دین یو اسپیک ٹو دا سلائڈ. پھر آپ سلائڈ کی جانب منہ کر کے یا پھر لوگوں کی جانب منہ کر کے آپ اس کو ایکسپلین کر سکتے ہیں. The idea is that you will explain in some detail the implication of what the audience sees on the screen. کہ جو اسکرین پہ چیز آڈینس کو نظر آ رہی ہے، جیسے اب آپ کو نظر آ رہی ہے نا. ٹھیک ہے، آپ کے سامنے ٹیکسٹ لکھی ہوئی ہے تو میں اب اس کو ایکسپلین کر رہا ہوں نا، تو اس کی ڈیٹیلز جو ہیں وہ ایسے ہی بالکل پوائنٹس ملٹی میڈیا میں لکھے ہوں گے. ٹھیک ہے، تو ایکسپلین جو اس کو کرنا ہوگا وہ آپ نے کرنا ہوگا. دا کمبینیشن آف دی ویژول اینڈ یور ایکسپلینیشن از دا پوائنٹ ٹو گیٹ. کہ اصل جو مین پوائنٹ ہے یہاں پہ وہ یہی ہے کہ کمبینیشن آف دا ویژول، کہ وہ امیج اور آپ کی ایکسپلینیشن، یہ دونوں چیزیں
جب آپس میں ملیں گی، جب آپس میں کمبائن ہوں گی، تو یہی پوائنٹ جو ہے، یہی ٹارگیٹ جو ہے، اس کو آپ نے اچیو کرنا ہے. فار انسٹنس فگر 18.1 illustrates دا credential آف ٹو ریسرچرس. 18.1 کہیں پہ آپ کو نظر آئے گی، پتہ نہیں کہاں ہے اب 18.1، سوری 8.1 ہونا چاہیے، وہ 8.1 کہیں اوپر ہے، چھوڑیں اس کو، لیو اٹ. The speaker projected the slide and then spoke for several minutes, explaining in turn the various achievements of the researcher. The point of slide is to establish the credibility of the researchers, and then the speakers filled in details and context about the credentials listed. کہ اگر کسی اسپیکر مطلب کہ ریسرچر کے بارے میں کوئی ایک سلائیڈ ہے، تو سلائیڈ سامنے لگائی جائے گی، وہاں پہ اس کا نام، اس کا بیک گراؤنڈ ہوگا. پھر آپ اگر 2-3 منٹ 4 منٹ اس بندے کو، اس بندے کی پرسنالٹی کے بارے میں جب آپ ایکسپلین کریں گے، تو پھر آبویسلی لوگوں کو اس کی کریڈیبلٹی جو ہے وہ اسٹیبلش ہو جائے گی کہ یار یہ بندہ واقعی کریڈیبل ہے، کام کرنے والا بندہ ہے. وین اے سلائڈ از ان دا بیک گراؤنڈ یو ڈو ناٹ اسپیک ٹو اٹ. کہ اگر سلائڈ پیچھے ہے تو پھر آپ اس کی جانب منہ نہیں کریں گے. انسٹیڈ اٹ از پریزنٹ ان آرڈر ٹو سمرائز کی پوائنٹس. کہ وہ جو پریزنٹیشن یا جو سلائڈ آپ کے پیچھے لگی ہوئی ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ کی پوائنٹس جو ہیں ان کو ایکسپلین کیا جائے. آئدر وٹ از اباؤٹ ٹو بی کورڈ اور وٹ ہیز جسٹ بین کورڈ. It is best this method helps the audience to stay on track and follow and remember the points that you have made. یہ جو پیچھے سلائڈز نظر آ رہی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، اس میں بالکل وہی پوائنٹس لکھے ہوتے ہیں جن پہ لیکچر چل رہا ہے، ٹھیک ہے. تو آبویسلی آپ نے چیزوں کو ایکسپلین کیا، تو ان سلائڈس کے اندر وہ جو آپ کی ایکسپلینیشن ہے، ان کے مین پوائنٹس، ان کی ہیڈنگس یا نقطے یا ان کا خلاصہ جو ہے وہ موجود ہوگا. تو ایک تو آڈینس نے آپ کا لیکچر سن لیا، دوسرا پھر یہ کہ آڈینس نے اس چیز کو پڑھ بھی لیا، ٹھیک ہے. تو جب انہوں نے پڑھ لیا اس چیز کو، تو پھر وہ سننا اور مطلب کہ پڑھنا دونوں چیزیں کمبائن ہوتی ہیں، تو وہ مائنڈ میں زیادہ دیر کے لیے رہتا ہے. انڈرسٹینڈنگ دس ریلیشن شپ ٹو یور سلائڈس ول ہیلپ یو کریٹ اے پریزنٹیشن دیٹ ڈیلیورز کنٹینٹ ٹو دی آڈینس افیکٹولی. اور اگر آپ اس چیز کو، اس نقطے کو سمجھ لیں کہ آپ نے سلائڈس کو یوز کیسے کرنا ہے، کہ آپ نے زیادہ اہمیت سلائڈس کو دینی ہے یا پھر آپ نے اپنی باتوں کو زیادہ اہمیت دینی ہے، ٹھیک ہے. اور اگر آپ سلائڈس کو یوز کر رہے ہیں تو اس کے ساتھ آپ اپنی باتیں کس انداز میں کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. جب آپ اس چیز کو کنکر کر لیتے ہیں، اس چیز کو سمجھ لیتے ہیں، تو پھر آپ کے لیے جو ہے وہ پریزنٹیشن آڈینس کے لیے افیکٹولی اچھے انداز میں ڈیلیور کرنا جو ہے وہ ایزی ہو جاتا ہے. نیکسٹ پوائنٹ ہے جی ہمارا کریٹ اے اسٹوری بورڈ. کہ اگر آپ اچھی پریزنٹیشن دینا چاہتے ہیں تو اسٹوری بورڈ جو ہے وہ بنائیں. سوری جسٹ ویٹ اے منٹ. جی پریزنٹیشن کی پلاننگ کا پہلا حصہ تو تھا کہ سب سے پہلے تو آپ انڈرسٹینڈ کریں اپنی ریلیشن شپ بٹوین یو اینڈ یور سلائڈس، ٹھیک ہے. دوسرا جو اس کا پوائنٹ ہے وہ یہ ہے ٹو کریٹ اے اسٹوری بورڈ. A storyboard is a text and graphics outline for your presentation. It is a graphic organizer which is usually in the form of images or illustration, and it is normally presented or otherwise displayed in a sequence, and this is in order of what happened from first to last. کہ کرونولوجیکل آرڈر میں، یعنی کہ وقت کی ترتیب سے واقعات جو ہیں ان کو آپ آرگنائز کرتے ہیں، ٹھیک ہے. تو جب وقت کی ترتیب سے آپ واقعات کو ایکسپلین کرتے ہیں تو وہ آبویسلی کہانی کی شکل اختیار کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے. تو دے ایکٹ ایز گڈ وے آف پری ویژولائزنگ اے موشن گرافکس، موشن پکچر، انٹریکٹیو میڈیا ایز ویل ایز اینیمیشنز. It can be as simple as 2 column table or 3 column sequence line, box or comment. کہ وہ جو اسٹوری لائن جس کی بات ہو رہی ہے کہ وہ چھوٹی سی ہو سکتی ہے، 2-3 لائنوں پہ مشتمل ہے. ایک پکچر ہو سکتی ہے، اس کے ساتھ 3-4 لائنیں لکھی ہیں، ٹھیک ہے. چھوٹی بھی ہو سکتی ہے اور اس کی لینتھ زیادہ بھی ہو سکتی ہے. ویریشن آف دی اسٹوری بورڈس آلسو ایگزسٹ ان پریزنٹیشن پروگرامس. پاور پوائنٹس فار انسٹنس ہیز این آؤٹ لائن فنکشننگ اینڈ اے سلائڈ sorter function.
that allow you to see the entire sequence of your presentation. ٹھیک ہے، اس سائڈ پہ وہ یہاں پہ نا چھوٹی چھوٹی سلائڈز آ رہی ہوتی ہے نا نوکر میں، تو وہ آپ کو پورا سیکوینس جو ہے نا آپ کی سلائڈز کا وہ آپ کے سامنے پریزنٹ کر دیتی ہیں. یوز storyboard as an integrated outline that shows both the sequence of the topic and the content of the slides or slides devoted to that topic. People use storyboard templates that are ready made, and all an individual will be required to do on them is to add visuals and the written material to customize the storyboard templates and then convert them into their own storyboards. You can come across free storyboard templates. ٹھیک ہے، یہ اسٹوری بورڈز ہوتے ہیں اویلیبل ہوتے ہیں، اس میں کچھ جو آپ اپنی پریزنٹیشن کو کہانی کی فارم میں جو ہے وہ لکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، ایگزامپل جو ہے ان دا فالوئنگ دیر آر ٹو ایگزامپلز آف اٹ کہ واٹ از ٹیکنالوجی. ٹیکنالوجی کا سامنے امیج لگا ہوا ہے. ٹیکنالوجی کیا ہوتی ہے؟ ناؤن ہے، اب آگے اس کی ڈیفینیشن آ گئی. ایڈوانس ان کمپیوٹر ٹیکنالوجی، ٹھیک ہے، وائی وین وٹ ہاؤ وٹ کائنڈ آف ٹیکنالوجی. اب اس میں گائیڈ لائن فار یوزنگ ٹیکنالوجی ٹو سپورٹ لینگویج ٹیچنگ، ٹیکنالوجی ٹول ہے، یہ ہے وہ ہے. تو سلائڈز جو ہیں، اب میرے خیال سے پاور پوائنٹ کا یوز آپ لوگوں نے نہیں کیا ہوگا، تو آئی ول ہیو ٹو چیک اٹ آؤٹ کہ میرے پاس پاور پوائنٹ آئی ہے. ہاں، ہم اس کو اوپن کرتے ہیں، یو ول سی یہ پاور پوائنٹ ہے نا. ٹھیک ہے، تو یہاں سے آپ جو ہے وہ نیو سلائڈس اس میں جائیں گے، تو یہاں پہ ٹائٹل ہوتا ہے، یہاں پہ آپ کی ٹیکسٹ ہوتی ہے. تو اس میں آپ ٹیبل ایڈ کرنا چاہیں، گراف ایڈ کرنا چاہیں، اسمارٹ آرٹ ایڈ کرنا چاہیں، 3D ماڈل ایڈ کر سکتے ہیں، پکچرز ایڈ کر سکتے ہیں، آن لائن پکچر ویڈیو آپ ایڈ کر سکتے ہیں، اور آئیکونس جو ہیں وہ بھی آپ اس کے اندر ایڈ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ ڈیزائنس، یہاں پہ ڈیزائن کی جو ہے اس میں مختلف قسم کے ڈیزائنس اویلیبل ہوتے ہیں، آپ کوئی بھی ڈیزائن یہاں سے سلیکٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ سلائڈس کا ڈیزائن بن جاتا ہے. میں تو سمپلسٹی کے حق میں ہوں ویسے. ٹھیک ہے، تو اکثر جو ہے وہ سادے قسم کے سٹائل، مجھے تو یہ اس ٹائپ کا سٹائل جو ہے یہ پسند ہے. اب اس کے بھی مزید آپ رنگ چینج کرنا چاہیں تو رنگ چینج ہو سکتے ہیں، دیکھیں. ٹھیک ہے، مزید اس میں آپشن دیکھنے ہیں تو یو کلک آن دس، تو رنگ آپ مزید، اب اس میں ٹرانزیشنز چیزیں مختلف اینیمیشنز آپ ڈال سکتے ہیں. ٹھیک ہے، سلائڈ شو کرنا چاہیں کہ جناب کہ ساری سلائڈز آٹومیٹکلی پلے ہوتی جائیں تو آٹومیٹکلی پلے ہو جائیں گی. ریویو ہے، ویو ہے، ریکارڈنگ ہے کہ آپ کچھ ریکارڈ کرنا چاہتے ہیں، ویڈیو آڈیو، تو اٹ کین بی ڈن. ٹھیک ہے، تو یہ ساری چیزیں پاور پوائنٹ ہے. اور اس کے اندر جو ہے وہ نیو سلائڈز آپ مطلب بناتے جائیں تو یہ سائڈ پہ اب آپ کو پوری ایک اس کی آؤٹ لائن نظر آ رہی ہے. جناب 6 سلائڈز ہیں، اور 6 سلائڈز میں اب مجھے خالی خالی نظر آ رہا ہے کہ یہاں پہ چونکہ لکھا کچھ نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو اف یو وانٹ ٹو رائٹ اینی تھنگ، پہلا پیج جو ہوتا ہے یہ تو ٹائٹل ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد یہاں پہ آپ اپنا نام لکھتے ہیں نا. ٹھیک ہے، کہ پریزنٹیشن کا ٹاپک جو ہے وہ، اور یہاں پہ آپ کا نام آ جائے گا. پھر اس کے بعد آپ آگے مٹیریل 1، مٹیریل 2، مٹیریل 3 جو ہے وہ یہاں پہ مزید سلائڈز آپ بناتے چلے جائیں گے. چلیں جی، اب ہم واپس چلتے ہیں. کریٹ دا سلائڈس اور دی ادر ویژول ایڈس، کہ آپ کے پاس آپشن ہے یا تو آپ سلائڈس بنا لیں، زیادہ تر جو ہے وہ آج کل سلائڈس کا ہی یوز ہوتا ہے، یا پھر جو ہے وہ آپ کسی دوسرے آپشن پہ آپ جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، after you have the storyboard outline for your presentation, create the slides. A well-designed presentation will help convey your point pleasingly to an attentive audience. کہ اگر آپ کی سلائڈس اچھی ہیں تو اچھے انداز میں آپ کی بات کو جو ہے وہ آڈینس تک کنوے کرنے میں آپ کی ہیلپ کریں گی. The following guidelines will help you create pleasing slides and sequences that help convey. کہ کچھ گائیڈ لائنس ہیں سلائڈس کے بنانے میں. تو انڈرسٹینڈ دا پارٹس آف دا سلائڈ. فرسٹ آف آل، پہلی چیز کہ سلائڈ کے پارٹس جو ہیں اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کی، اس کو سمجھنے کی آپ کوشش کریں. دا پارٹس آف دا سلائڈ آر دا ٹائٹل، دا ٹیکسٹ اور دا گرافک، دا بارڈر اینڈ دا بیک گراؤنڈ. کہ یہ سب اس کے parts. And the title appears at the top, usually in the largest type size. Use it to explicitly identify the contents of the visual.
A rule separates the title from the text or graphic. The text makes the point you want to highlight. Use phrases that convey specific content rather than generic topics. جی تو سب سے پہلے وٹ یو نیڈ ٹو ڈو از کہ جیسے کہ ابھی آپ کے سامنے میں نے ڈسکس کی اس کے پارٹس ہوتے ہیں نا سلائڈس کی ڈفرینٹ، ٹھیک ہے. تو فرسٹ آف آل یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ دا پارٹس آف اے سلائڈ کے کون کون سے پارٹس ہیں، ٹھیک ہے. اس کے پارٹس میں ٹائٹل آتا ہے، دا ٹیکسٹ ہے، اور دا گرافکس، دا بارڈر اینڈ دا بیک گراؤنڈ، ٹھیک ہے. وہ ساری چیزیں میں نے ابھی آپ کو بتائی ہیں، ٹھیک ہے. دا ٹائٹلز اپیئرز ایٹ دا ٹاپ یوزلی ان دی لارجسٹ type size. Use it to explicitly identify the content of the visual aid نا. یہ ہے نا. تو دوسری سلائڈ پہ اگر آپ ہم آئیں نا تو یہاں پہ ٹائٹل یہاں پہ ٹائٹل ہم لکھیں گے، ٹھیک ہے. تو مطلب کہ جس بھی موضوع پہ آپ اپنا بات کرنے چاہ رہے ہیں، جو بھی اس کا مین پوائنٹ ہے، اس کو ایک لفظ یا دو تین الفاظ کے اندر آپ یہاں پہ ڈسکرائب کریں. پھر اس کے بعد آپ یہاں پہ ٹیبل ایڈ کر سکتے ہیں، چارٹ ایڈ کر سکتے ہیں، امیج ایڈ کر سکتے ہیں، جو بھی آپ ایڈ کرنا چاہیں وہ چیز آپ یہاں پہ ایڈ کر سکتے ہیں. اچھا گرافکس آ گئے. گرافکس کی ہی ابھی میں بات کر رہا تھا. ٹیبل ہے، چارٹ ہے، ڈرائنگ ہے. دا بارڈر لائن از اے لائن دیٹ پرووائڈز اے فریم اراؤنڈ دی ویژول نا. یہ جو سائڈ پہ آپ کو لائن نظر آ رہی ہے نا، یہ والی لائن اس کی بارڈر لائن کہلاتی ہے. اس کے سائز کو ہم چینج کر سکتے ہیں، چھوٹا بڑا کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. یہ دیکھیں میں نے اس کو بڑا کر دیا، اب یہ بارڈر لائن بڑی ہوگی. اب اسی حساب سے مجھے اوپر والی لائن جو ہے اس کو بھی بڑا کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے. تو اب اس کو تھوڑا سا ہم چھوٹا کر دیتے ہیں، یہاں پہ اس کی سیٹنگ ٹھیک ہے. ٹھیک. تو اس پیٹرن پہ چیزیں جو ہیں وہ ایڈجسٹ ہوتی ہیں سلائڈس کے اندر، پاور پوائنٹ کے اندر، ٹھیک ہے بیٹا. دا بیک گراؤنڈ از دا کلر اور دا ڈیزائن دیٹ اپیئرز بیہائنڈ دا ٹیکسٹ اور دا گرافکس. اس کے بعد ڈیزائن آپ کو نظر آ رہا ہے. میں نے آپ کو بتایا تھا ڈیزائن جو ہیں وہ ڈفرینٹ اویلیبل ہیں. یہ دیکھیں ہم اپنے ڈیزائن جو ہیں وہ چینج کر سکتے ہیں. ورائٹی آف ڈیزائنز جو ہے وہ یہاں پہ اویلیبل ہے. آپ کوئی بھی ڈیزائن اپنی چوائس کا آپ اس کو چوز کر سکتے ہیں، اور وہ ڈیزائن جو ہے آپ اس کو یوز کریں گے اپنی پریزنٹیشن میں. تو آپ دھیان رکھیں کہ اچھا ڈیزائن ہونا چاہیے. ایسا ڈیزائن نہ ہو کہ جس سے ٹیکسٹ جو ہے وہ ڈسپیئر ہو جائے، چیزیں چھپ جائیں نا. Help the reader. The most important part of any presentation is the content, but do not try to put all of your ideas on the slides. کہ جتنے بھی آئیڈیاز ہیں سارے آئیڈیاز کو سلائڈس میں کنورٹ نہ کریں. کچھ چیزیں اپنے پاس رکھیں جو کہ آپ لوگوں کو ایکسپلین کریں. ٹو مچ ٹیکسٹ ول کاز ویورس ٹو ریڈ سلائڈس. کہ اگر آپ زیادہ ٹیکسٹ لکھتے ہیں تو لوگ اس کو سلائڈس کو پڑھنا شروع کر دیں گے. ڈیفلیکٹنگ دیئر اٹینشن فرام یو. تو آپ سے ان کی اٹینشن ہٹے گی اور وہ اٹینشن سلائڈس کی جانب چلی جائے گی. ڈسپلے دی اونلی ٹیکسٹ دیٹ دی آڈینس شوڈ ریڈ کیئرفلی فالوئنگ دیز گائیڈ لائنس ٹو ڈیزائن یور سلائڈس. ٹھیک ہے. یوز لینڈسکیپ ہونی چاہیے، ورٹیکل نہیں ہونی چاہیے سلائڈز آپ کی، ٹھیک ہے. Entitle each slide so your audience will have a quick reference to the topic at hand. کہ ہر ایک سلائڈ کا ٹائٹل جو ہے وہ لازماً ہونا چاہیے. اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں ویژول لاجک. ویژول لاجک از a graphical authoring tool which allows students to write and execute programs using different kinds of flow charts. اس پروگرام کو میں نے کبھی یوز نہیں کیا تو اس کو دیکھتے ہیں کہ یہ ہے کیا. اٹ از بیسکلی یوزڈ ان این academic setting to teach introductory programs, notions or ideas. If we want to create application for our businesses, we need to create a flow chart for our application that depicts the flow of program that how a user can interact with it. ٹھیک. تو یہ آئی ٹی ڈیولپمنٹ اور اگر آپ کوئی ایپ وغیرہ بنانا چاہتے ہیں اس کے حوالے سے پروگرام ہے ویژول لاجک. ویژول لاجک ہمیں الاؤ کیا کرتا ہے؟ اٹ الاؤز us to create programming flow chart that are easy to follow and enables us to create code for our business applications in a sequence. ٹھیک ہے. تو یہ ہماری ڈومین میں نہیں آتا، لہذا میں اس کے بارے میں بات نہیں کر سکتا. ویژول ایڈز آ گئی. پھر دوبارہ پورا چیپٹر ہی آبویسلی پچھلا جو تھا وہ ہمارا ویژول ایڈز پہ تھا. ویژول ایڈز کے لیے سمپلیفائی دا گراف سو اٹ دیٹ میکس اونلی ون پوائنٹ. کہ ایک سلائڈ پہ ایک پوائنٹ ہونا چاہیے، اس سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے. یوز گرافس فار ڈرامیٹک افیکٹس. ڈرامیٹک افیکٹ دینا چاہتے ہیں تو اس کے لیے گرافس کا استعمال کریں. A line graph that plunges sharply at one point calls attention to the drop.
یور جاب از ٹو انٹرپریٹ اٹ. کہ اگر لائن گراف آپ نے بنایا ہے تو وہ یقین جیسے اسٹاک مارکیٹ کے مطلب گرافس ہوتے ہیں نا، تو وہ بعض اوقات بہت نیچے گر جاتے ہیں، پھر اچانک وہ جس پوائنٹ پہ نیچے گرا ہے وہ اس پوائنٹ کو ایکسپلین کرنا آپ کا کام ہے کہ یہاں سے نیچے گرا تو گرا کیوں، اس کے ڈاؤن سائڈ پہ جانے کی وجہ کیا ہے. یوز ٹیبلز فار پریزنٹنگ نمبرس. کہ اگر آپ نے نمبرس پریزنٹ کرنے ہیں تو اس کے لیے ٹیبلز کا استعمال کریں. بی پریپیئر ٹو پوائنٹ آؤٹ دا نمبرس یو وانٹ دی آڈینس ٹو ٹیک نوٹس آف اٹ. اور ایسے نمبرس کے جن کا آپ چاہتے ہیں کہ آڈینس اس کا نوٹس لے، اس کو پوچھے، اس پہ سوال کرے، تو ایسے جو نمبرس ہیں ان کو ایکسپلین کرنے کے لیے مینٹلی یو شوڈ بی پریپیئرڈ کہ اس پہ کوشچن آ سکتا ہے. بلکہ آبویسلی یو شوڈ ایکسپلین. کوشچن کرنے سے پہلے ہی آپ کو اس کو لوگوں کے سامنے ایکسپلین کرنا چاہیے. کوشچن پوچھنے کی نوبت آپ کو آنے نہیں دینی چاہیے. ٹھیک ہے. نیکسٹ پوائنٹ از ٹو کلیکٹ دی انفارمیشن. جی پریزنٹیشن کی جو آپ کی پلاننگ ہے اس میں جو آپ کا نیکسٹ پوائنٹ ہے وہ ہے ٹو کلیکٹ دی انفارمیشن. کے معلومات جو ہیں ان کو اکٹھا کرنا. انفارمیشن کلیکشن از اے ڈائر نیڈ آف ایوری پریزنٹر. کہ ہر ایک پریزنٹیشن دینے والا جو ہے اس کی ضرورت ہوتی ہے انفارمیشن اکٹھا کرنا. وجہ یہ کہ آپ نے پریزنٹیشن کے اندر دینا کیا ہوتا ہے، انفارمیشن مہیا کرنی ہوتی ہے نا. اب آپ دیکھیں کہ 1 گھنٹہ 45 منٹ ہو گئے ہیں اور میں مطلب کہ بول رہا ہوں نا، تو میں آپ کو انفارمیشن دے رہا ہوں. تو انفارمیشن یہاں پہ ہے، اور اگر میرے پاس انفارمیشن نہیں ہوگی تو پھر میرے لیے بولنا مشکل ہو جائے گا نا، میں نہیں بول سکوں گا. تو جب کبھی بھی آپ پریزنٹیشن دینے جائیں تو اس سے پہلے آپ انفارمیشن اکٹھی کریں، کلیکٹ کریں. جتنی زیادہ انفارمیشن ہوگی، اب ہم یہ کہتے ہیں کہ جناب کہ میں نے 10 پیجز کی انفارمیشن جو ہے وہ میں 10 پیجز یاد کر لی ہیں. اب یاد کرنا، لکھا ہونا اور بولنے میں بڑا ڈفرینس ہے نا. ٹھیک ہے. وہ چیز جو کہ ریڈنگ میں یا رائٹنگ میں 1 گھنٹہ لے گی، بولنے میں وہ آپ 10 منٹ میں آپ کا مٹیریل ختم ہو جائے گا. تو زیادہ تر لوگ جو نیو ٹیچرز بنتے ہیں ان کے لیے بیچاروں کے لیے ایشو یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی طرف سے تو بہت پریپریشن کر کے جاتے ہیں نا، کہ میں نے 2 گھنٹے تیاری کی ہے لیکچر کی، آج تو میں ایسا لیکچر دوں گا نا کہ لگ سمجھ جائے گی. اور جب آپ جو ہے وہ پریکٹیکلی وہاں پہ جاتے ہیں تو 10 منٹ کے بعد آپ کا میٹیریل جو ہے لیکچر کا اٹ کمز ٹو این اینڈ. تو ہمیشہ سے زیادہ انفارمیشن کلیکٹ کریں تاکہ آپ کو امبیرسمنٹ کا سامنا جو ہے وہ نہ ہو. سکسیزفل پریزنٹرز ول آلویز گیو مور ٹائم ٹو کلیکشن آف انفارمیشن. کہ وہ انفارمیشن اکٹھی کرنے پہ جو اچھے پریزنٹرز ہیں وہ زیادہ وقت لگاتے ہیں ایز کمپیئر ٹو دی نارمل پریزنٹرز. Whether it is written communication or oral communication, the collection of information has vital importance. کہ چاہے آپ گفتگو کر رہے ہیں یا آپ کوئی لیٹر لکھ رہے ہیں، جہاں پہ بھی آپ چاہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس میں یہ ہے کہ انفارمیشن کو اکٹھا کرنا جو ہے وہ بڑا ہی وائٹل کردار ادا کرتا ہے. Those who do not collect information may find difficulty in conveying their message. کہ وہ لوگ جو کہ انفارمیشن اکٹھی نہیں کرتے ان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے. may find difficulty in conveying their message. کہ ان کو اپنا میسج کنوے کرنے میں مشکل آتی ہے نا. آرگنائز دی انفارمیشن. اس کے بعد کیا ہے کہ انفارمیشن کو کیا کریں، آرگنائز کریں. انفارمیشن از کلیکٹڈ فرام ڈفرینٹ سورسز انکلوڈنگ دی جنرل پبلک. کہ انفارمیشن مختلف جگہوں سے اکٹھی کی جاتی ہے نا. اس میں جنرل پبلک یعنی کہ لوگ بھی شامل ہیں، ریسرچ جرنلز بھی شامل ہیں، اخبارات بھی ہیں، میگزینز ہے، انٹرنیٹ ہے، لائبریری ہے، یہ ساری چیزیں موجود ہیں. اٹ ڈپینڈس آن وٹ ٹائپ آف انفارمیشن از ریکوائرڈ. اب آپ نے ڈٹرمن کرنا ہے کہ انفارمیشن تو ہر جگہ موجود ہے، اب آپ کو کون سی انفارمیشن چاہیے اس چیز کا لوگوں کو تو نہیں پتہ نا، اس چیز کا تو آپ کو پتہ ہے. تو یو ہیو ٹو ڈیسائڈ کہ آپ نے انفارمیشن کہاں سے اکٹھی کرنی ہے اور آپ کو کہاں سے اچھی انفارمیشن، ریلیونٹ انفارمیشن، ریلائبل انفارمیشن مل سکتی ہے. ونس دی انفارمیشن از کلیکٹڈ، کہ ایک دفعہ جب انفارمیشن اکٹھی ہو جاتی ہے، اٹ شوڈ بی آرگنائز. اور آرگنائز کرنا جو ہے یہ سب سے اہم مطلب کہ پوائنٹ ہے نا، کہ اگلی بات کون سی کرنی ہے، بات کا آغاز کہاں سے کرنا ہے اور بات کا اختتام کہاں پہ کرنا ہے. ٹھیک ہے. اس کے لیے مختلف طریقہ کار ہوتے ہیں. بعض لوگ جو ہے وہ سب سے اہم بات سب سے پہلے کرتے ہیں. بعض لوگ اس پالیسی کو فالو کرتے ہیں کہ سیو دا بیسٹ فار دا لاسٹ. کہ جو سب سے اہم نقطہ ہے، جو سب سے آپ کا اچھا نقطہ ہے، جو سب سے جاندار نقطہ ہے، اس کو آپ سب سے آخر میں جو ہے وہ پریزنٹ کریں. ان دس مینر دا موسٹ امپورٹنٹ انفارمیشن should be placed at the beginning. According to the writer of this book, کہ جو اہم انفارمیشن ہے اس کو
آغاز میں لکھنا چاہیے وچ از موسٹلی انٹروڈکٹری. ٹھیک ہے, جو سب سے اہم انفارمیشن ہے, موسٹ امپورٹنٹ, اٹ شوڈ بی ان دا بگننگ. اب اس کے پیچھے بھی ایک جو ہے وہ لاجک ہوتا ہے نا. لاجک یہ ہوتا ہے کہ بھئی اب لوگوں کے پاس اتنا وقت نہیں ہے نا کہ وہ پہلے آپ کا پورا پیپر پڑھیں اور پھر آخر میں جا کے جو ہے وہ آخری پیراگراف میں آپ نے سب سے اہم بات کی ہے. تو جو امریکن پالیسی ہے وہ یہی ہے کہ پہلی لائن میں یا پھر پہلے پیراگراف میں جو آپ نے مین بات کرنی ہے اس کو آپ وہاں پہ کر گزریں. Then the explanatory description is sequenced. Moreover, the supportive material is added up, and finally, concluding information is organized. Without organization of the information, it is not possible to make presentation clear and understandable. اگر آپ اپنی انفارمیشن کو آرگنائز نہیں کرتے, پراپرلی آپ اس کو آرگنائز نہیں کرتے, کہ آپ کو نہیں پتہ کہ پہلے کون سی بات کرنی ہے اور بعد میں کون سی بات کرنی ہے. پھر ایسے لوگ بیچ میں کہتے ہیں او مجھے یاد آیا کہ یہ بات بھی کرنی تھی. تو یہ جو او مجھے یاد آیا یہ بات بھی کرنی تھی جو ہے نا, یہ اچھا طریقہ کار جو ہے وہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, اچھا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ کے پاس جو چیزیں ہیں وہ آپ اس کو پراپرلی آرگنائز کریں, آپ کے پاس لکھی ہوئی ہوں, اور ان لکھی ہوئی چیزوں کو آپ جو ہے وہ لوگوں کے سامنے پریزنٹ کریں اس انداز میں جس انداز میں ان کو پریزنٹ کیا جانا ہے. ٹھیک ہے. Thus, it should be the primary priority of the presenter to organize his or her message for successful communication. کہ successful communication, کامیاب کمیونیکیشن جو ہے اس کے لیے آپ کو اپنے میسیج کو پراپرلی آرگنائز کرنا ہوگا. اچھا جی, اس کا پریزنٹیشن کی پلاننگ کا جو ہے وہ اس کے بعد میک سلائڈس اور ہینڈ آؤٹس, کہ سلائڈس بنائیں یا پھر نوٹس بنائیں. یہ روایتی طریقہ کار ہے, ٹریڈیشنل طریقہ کار یہی ہے کہ آپ جو ہے وہ ہینڈ آؤٹس یعنی کہ نوٹس بنائیں. لینگویج کا خیال رکھیں, جیسچر اور اپنے مطلب پاسچرز کا خیال رکھیں. However, with the passage of the time now, new methods and techniques of presentations are introduced. In this respect, slides and handouts are strongly advised to be used. Slides offer understanding computer skills without which it is not possible to prepare slides. Every presentation needs a differing number of slides for presentation. Similarly, handouts are also used in presentations. These handouts consist of relevant text which substantiates the presentation more effectively. Slides and handouts are visual aids which create interest and motivation in students for better learning process. Slides may have background stuff consisted of audio material but handouts purely. اچھا, اس کے بعد جو آخری نقطہ ہے پریزنٹیشن کی پریپریشن کے حوالے سے وہ ہم اس کو آج کے لیکچر میں ڈسکس کریں گے, کمپلیٹ کریں گے. یہاں پہ ہم ٹائپس آف پریزنٹیشن, کہ جو پریزنٹیشن ڈیلیور کرنے کی ہوتی ہیں ان کی اقسام کون کون سی ہیں. ٹھیک ہے, تو اقسام میں نمبر 1 پہ ریڈنگ ہے. ٹھیک ہے, ریڈنگ از دی موسٹ افیکٹو ٹائپ آف پریزنٹیشن. پالیٹیشنز ریڈنگ بھی ظاہر ہے, پیپر ریڈنگ. اب یہاں پہ اس کو افیکٹو لکھا ہے لیکن میں ریڈنگ کو افیکٹو پریزنٹیشن نہیں سمجھتا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, اچھا ہے کہ آپ جو ہے وہ آپ نے چیزیں لکھی ہوتی ہیں, آپ اس لکھی ہوئی چیز کو پڑھتے ہو. لیکن میاں صاحب کی ایگزامپل, میاں نواز شریف صاحب کی ایگزامپل آپ کے سامنے ہے کہ وہ ریڈنگ کرتے ہیں نا چیزوں کی, تو وہ ریڈنگ جو ہے وہ پھر پیپر کی طرف ہی دیکھتے ہیں. وہ لوگوں کی آنکھوں میں آنکھیں ملا کر بات نہیں کر سکتے, اور لوگوں کی آنکھوں میں آنکھیں ملا کے بات کرنا جو ہوتا ہے وہ بہت ضروری ہوتا ہے. اس سے آپ کا لیول آف کانفیڈنس جو ہے وہ ریفلیکٹ ہوتا ہے. دوسری ٹائپ ہے پریزنٹیشن کی میمورائزیشن. میمورائزیشن کو آپ رٹا کہتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ نے رٹا لگا لیا. اب رٹے والی جو پریزنٹیشن ہے اس میں بھی آبویسلی آپ جو ہے وہ آنکھیں آپ کی اوپر لگی ہوں گی چھت کو, آپ لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ ملا نہیں سکیں گے آنکھوں سے آنکھیں, اور آپ بولتے جائیں گے, اور اگر بیچ میں کسی نے آپ سے کوئی کوسچن پوچھ لیا تو پھر آپ کا سیکوینس ٹوٹے گا. جب آپ کا سیکوینس ٹوٹے گا تو پھر اس کو دوبارہ سے بحال کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو اٹ از ڈیفیکلٹ ان اے سینس دیٹ ایف دا پریزنٹر فارگیٹس any single word of the presentation, he may deviate completely from the track and may cease in continuation of the presentation, which can create embarrassment for the کہ اس سے آپ کو شرمساری کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. اگر آپ رٹا لگا کے جاتے ہیں نا پریزنٹیشن کے لیے, تو شرمساری جو ہے اس کا آپ کو سامنا یقیناً کرنا پڑ سکتا ہے کہ آپ کو ایک لفظ بھی بھول گیا تو پھر آپ جو ہے وہ واپس آنا آپ کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے,
وین پریزنٹنگ اٹ از نیور اے گڈ آئیڈیا ٹو ریڈ فرام یور سلائڈس اور نوٹ کارڈ کہ یہ اچھا آئیڈیا نہیں ہوتا کہ آپ ریڈنگ مطلب کہ کر رہے ہیں یا پھر آپ جو ہے وہ اس کو رٹا لگا رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس کو اوائڈ کرنا چاہیے. آفٹر دیٹ دیر از ایکسٹمپورینیس پریزنٹیشن. فرسٹ ٹو ٹائپ آف پریزنٹیشنز آر وچ آر پریپیئرڈ, کہ ان کو تیار کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, ریڈنگ بھی ظاہر ہے پہلے آپ نے مٹیریل لکھا ہے تو پھر ہی ریڈنگ ہوگی نا, تو میمورائزیشن ظاہر ہے کچھ لکھا ہوا ہے تو اس کو آپ نے یاد کیا. ایکسٹمپورینیس پریزنٹیشن جو ہے یہ وہ ہے کہ جس میں آپ کو پریزنٹیشن کا وقت ہی نہیں کیا جاتا, کہ آپ مطلب کہ بیٹھے ہوتے ہیں اور آپ سے کہا جاتا ہے کہ چلو بھائی آ جاؤ. تو اس ٹائپ کے جو پریزنٹرز ہوتے ہیں وہ ہائیلی اسکلڈ لوگ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, کہ ان کے پاس مٹیریل ہوتا ہے, دے جسٹ لسن ٹو دی ادرس, آبزرو دی سچویشن, اور جب کبھی بھی ان کو بلایا جاتا ہے تو وہ آ کے اپنے ایشو کو ایکسپریس کرتے ہیں. وہ لوگوں کی آنکھوں سے آنکھیں بھی ملاتے ہیں, ان کے کوشچنس کو آنسرز بھی کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس ٹائپ کی جو اسپیچ ہے اس کو ہم ایکسٹمپورینیس کہیں گے, کہ اچانک آپ کو جو ہے وہ مطلب کہ بلا لیا گیا. تو این ایکسٹمپورینیس اسپیچ از پرفیکٹ بیلنس. دس اسپیچ انوالوز دا اسپیکرز یوز آف نوٹس اینڈ سم امبیلشمنٹس ٹو ڈیلیور, کہ جب آپ کو بلایا جاتا ہے تو فوراً ہی بیٹھے بیٹھے آپ کچھ تھوڑے بہت نوٹس بنا لیتے ہیں, کچھ اشعار آپ لکھ لیتے ہیں اور آپ اس کو ڈیلیور کرتے ہیں. بٹ میکس دس اسپیچ دیٹ این امپرامپٹو اسپیچ that has a loose guideline for his speech. He did not memorize anything, just ٹھیک ہے بیٹا. ان کو آپ جو ہے وہ یہ جو ٹائپس ہیں ان کو آپ یاد کر لیجیے گا, اس پہ کوشچن جو ہے وہ آ جاتا ہوتا ہے نا. ٹھیک ہے, یہ بلکہ پورا جو ہم نے 8.3 والا ہم نے ساری مطلب کہ پڑھی ہیں نا. ٹھیک ہے, تو اس کو آپ اچھی طریقے سے پریپیئر کیجیے گا. دیر از ویری لائکلیہڈ کہ اس پہ کوشچن جو ہے وہ آ جائے. ٹھیک ہے, افیکٹو پریزنٹیشن کی پریپریشن جو ہے یا پھر اس کی پلاننگ جو ہے اس پہ مے بی یہ ایگزام کے پوائنٹ آف ویو سے اس میں سے پوچھا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے بیٹا, تو ٹوڈے دا لیکچر آف ٹوڈے از کنکلوڈیڈ ہیئر. ول سی یو ان شاء اللہ. وی ول اسٹارٹ فرام 8.4 اینڈ بھرپور کوشش کریں گے کہ یونٹ 9 بھی کمپلیٹ ہو جائے. یونٹ 9 تھوڑا لینتھی ہے تو اس وجہ سے میں نے کوشش کی تھی کہ اس لیکچر میں زیادہ چیزیں مطلب کور ہو جائیں, اور جو مین 8ویں چیپٹر کا تھا پریزنٹیشن کو پلان کرنا نا, اس کو ہم نے کور کر لیا ہے. تو ہوپ سو کہ یونٹ 9 ہم کل کمپلیٹ کریں گے. ٹیک کیئر ناؤ اینڈ اللہ حافظ.